السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ، اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں و دعوت دیتا ہوں۔ اپنی زندگی تقوی کے زیر سایہ بسر کریں، وہ تقوی کی بنیاد پر بسر کریں۔ خداوند تبارک و تعالی نے انسان کی ہدایت کے لیے تقوی کو محور قرار دیا ہے۔ تقوی کی اساس پر انسان کا ہدایت کا نظام مقرر فرمایا ہے۔ چونکہ حیات انسان ہدیہ خدا ہے، اللہ کی جانب سے انسان کو یہ نعمت عطا ہوئی ہے۔ اس حیات کی ہدایت بھی اللہ کی جانب سے ہے۔ جس طرح انسان خود اپنی حیات خود نہیں بنا سکتا، وہ خود حاصل نہیں کر سکتا، اپنی حیات کے لیے نظام ہدایت بھی خود نہیں بنا سکتا۔ نہ خالق حیات خود ہے اور نہ ہی رہنمائے حیات خود ہے۔ اپنی حیات کے لیے اسے جس طرح محتاج ہے و فقیر ہے اللہ، اسی طرح یہ اپنی ہدایت میں بھی محتاج ہے و فقیر اللہ ہے۔ اللہ کی جانب سے ہدایت اسے عطا ہونی ہے۔ اللہ کی ہدایت حیات کی طرح انسان کے لیے میسر ہے و موجود۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس ہدایت کا اہتمام آسمانی کتب کی نزول کی صورت میں فرمایا ہے، اور دین الہی انبیاء کے ذریعے نازل فرمایا ہے، اور اسے رسل کے ذریعے تبلیغ کروایا، اور ہر فرد بشر تک یہ ہدایت پہنچائی ہے۔ چونکہ ہدایت اختیاری ہے، ہر انسان نے اس ہدایت کو خود سمجھ کر شعور کے ساتھ، ارادے و اختیار کے ساتھ اپنانا ہے۔ چونکہ انسان کو یہ نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں، اس لیے جبر نہیں ہے، لیکن انسان کے علاوہ دیگر مخلوقات جنہیں اللہ نے ہستی بھی عطا کی ہے و حیات بھی عطا کی ہے، انہیں ہدایت بھی خداوند تبارک و تعالیٰ نے عنایت فرمائی ہے، اور ان کی ہدایت اجباری ہے۔ انسان کی ہدایت اختیاری ہے۔ انسان کے دسترس میں ہدایت کو قرار دیا ہے، اس کی آگہی انسان کو دے دی گئی ہے، اور ارادہ و اختیار۔ ہدایت کا محور قرآن کریم نے تقوی کو قرار دیا ہے۔ تقوی طرز حیات انسانی ہے جو اللہ کی جانب سے ہے۔ چونکہ انسان جیسے حیات بسر کرتا ہے، اس حیات کے بسر کرنے میں ایک طرز بھی اپناتا ہے۔ ایسا ہی ہے اس وقت فی الوقت موجود، پہلے موجود جو انسان گزر گئے ہیں، آنے والے سب، ہر انسان اپنی حیات کی ایک طرز رکھتا ہے، اپنی حیات کا ایک انداز رکھتا ہے۔ حیات اس کی اپنی مرضی سے بسر ہوتی ہے، لیکن طرز کسی سے لیتا ہے، طرز خود نہیں بناتا۔ انداز زندگی اس کو کہیں سے عطا ہوتا ہے۔ حیات میں اپنی مرضی کر سکتا ہے، لیکن انداز میں کسی اور کے تابع ہوتا ہے۔ اگر ہم غور کریں اپنی زندگی پر اور روزمرہ کے زندگی کے معاملات و امور پر، تو ان کے اوپر ایک انداز حکم فرما ہے۔ وہ انداز زندگی ہم نے اپنے آبا و اجداد سے لیا ہے، اپنے معاشرے سے لیا ہے،
اپنی قوم قبیلے سے لیا ہے، دیکھا دیکھی دوسروں سے اپنایا ہے۔ روزمرہ کے معمولی کاموں کے اندر مثلاً لباس اپنی مرضی سے پہنتے ہیں، لیکن لباس بنانے کا انداز، لباس پہننے کا انداز، کھانا اپنی مرضی کا بناتے ہیں، لیکن کھانے کا طرز و کھانے کا انداز پکانے کا یہ ہم نے کسی سے لیا ہے۔ توجہ نہیں ہوتی کہ کہاں سے لیا ہے، چونکہ منابع انداز زندگی کے فراوان ہیں، آبا و اجداد ہیں، معاشرہ ہے، رسم و رواج ہیں، اور خاص طبقات ہیں، خاص تہذیبیں ہیں، تمدن ہیں۔ ان تمام منابع میں انسان مکلف ہے فقط اللہ کی طرف سے متعین طرز زندگی کے مطابق زندگی بسر کرے، اور منبع الہی کے علاوہ کسی اور منبع کی اطاعت و اتباع نہ کرے، نہ ہی کہ یہ انسان کو روکا گیا ہے۔ لیکن اگر نہ یہ خدا کی معصیت کرے، لاپرواہی کرے اور کسی اور منبع کی پیروی کرے، تکویناً ممانعت نہیں ہے، لیکن انجام اس کا، اس حیات کا، طرز حیات کا انسان کے لیے ہلاکت ہے، جہنم ہے، دوزخ ہے۔ دوزخ ہم بہت ہی سادہ مفہوم سمجھے ہیں، جنت و بہشت اسی طرح جہنم کا مفہوم و تصور انسان تحریف شدہ ہے انسان کے ذہن میں، حتیٰ مسلمانوں کے ذہن میں۔ ہم نے سمجھا ایک کھائی ہے، جیل ہے، اور اس کے اندر انسانوں کو جیسے دنیا میں ہوتا ہے اعمال کی سزا کے طور پر دھکیل دیا جاتا ہے، جبکہ قرآن کریم کا فرمانا ہے کہ جہنم و جنت انجام ہے، حیات انسانی کا نتیجہ ہے، خود حیات اس نتیجے پر منتہی ہوتی ہے، خود زندگی اس نقطے تک پہنچتی ہے جسے جہنم کہا گیا ہے، جسے جنت کہا گیا ہے، اور طرز زندگی در حقیقت جنت ساز و جہنم ساز ہیں انسان کے لیے۔ جیسے ایک انسان اگر کھائی کی طرف جا رہا ہو اور جاتے جاتے گر جائے تو یہ جو سفر کیا اس نے، یہ حرکت کی ہے، اس حرکت کا انجام گرنا ہے، نہ کہ الگ سے پولیس آئے گی، فرشتے آئیں گے اسے پکڑ کے کسی جیل میں لے جا کر کہیں گے تو کھائی میں کیوں گرا ہے۔ یا اگر ایک انسان آگ میں کود رہا ہے، یہ آگ میں جانا، چھلانگ لگانا، یہی انجام ہے، نہ کہ بعد میں اسے الگ سے سزا دی جائے گی کہ پولیس کے ذریعے سے کہ تو آگ میں کیوں کودا ہے۔ خود آگ میں چھلانگ لگانا یہی سزا ہے۔ انسان جیسی زندگی بسر کر رہا ہے، یا آگ میں چھلانگ لگا رہا ہے یا جنت میں اپنے آپ کو پہنچا رہا ہے، یہی زندگی ان دو حالات سے خالی نہیں ہے۔ ایک طرز زندگی ہے جس کا انجام بہشت ہے، جنت ہے، اور وہ ہے باتقویٰ زندگی۔ دوسری طرز زندگی کہیں سے بھی لی ہو، آپ نے غربی طرز زندگی اپنائی ہو، شرقی طرز زندگی اپنائی ہو، قبائلی طرز زندگی اپنائی ہو، قومی طرز حیات کو اپنایا ہو، آبائی طرز حیات کو اپنایا ہو، معاشرتی طرز حیات کو اپنایا ہو، جہاں سے بھی تقویٰ کے علاوہ جو طرز حیات ہے اس کا انجام ہلاکت ہے و جہنم ہے۔ اس طرز حیات کا انجام، منطقی طبیعی انجام، ہلاکت ہے۔ تقویٰ حیات انسانی کے ہر شعبے کے لیے ہے، ہر پہلو کے لیے، ہر قدم میں، ہر میدان میں ہے۔ انسان کے نفس کے لیے بھی تقویٰ ہے، انسان کی حیات کے لیے بھی تقویٰ ہے، انسان کے تعلقات کے لیے بھی تقویٰ ہے، انسان کے تجارت و کسب و کار کے لیے بھی تقویٰ مقرر فرمایا ہے خداوند تبارک و تعالیٰ نے۔ کوئی شعبہ حیات ایسا نہیں ہے جو انسانی حیات کا شعبہ شمار ہوتا ہو اور تقویٰ سے باہر ہو۔ وہاں پر انسان تقویٰ کے علاوہ کوئی دیگر طرز بھی اپنا سکتا ہے، رہن سہن ہو، معمول کا آنا جانا ہو،
تعلقات ہوں، دوستیاں ہوں، تجارت ہو، معیشت ہو، تعلیم ہو، یہ سب تقوی کے تحت بسر ہو۔ ایک ہی رسمی طرز زندگی اللہ نے انسان کے لیے مقرر فرمائی ہے اور وہ تقوی ہے۔ تقوی کے لفظ میں بھی یہی مفہوم ہے، یعنی محفوظ طرز حیات یا حیات انسانی کے لیے حفاظتی تدبیر، وہ تحفظ حیات انسانی کا جو اللہ نے عطا کیا ہے، خدا نے فراہم کیا ہے۔ آج مسلمان بالخصوص تحفظ کے لیے اقدامات کرتے ہیں، کوئی اسلحہ خرید رہا ہے، کوئی معاہدے کر رہا ہے، کوئی اپنے تحفظ کے لیے دوسرے ممالک سے تعاون لے رہا ہے، کوئی افواج بنا رہا ہے، طلب کر رہا ہے۔ ہر ایک خاص انداز سے تحفظ کی تدبیر میں مصروف ہے، اور جس قدر زیادہ تحفظ کے لیے اہتمام کرتے ہیں وہی ان کی نابودی کا سبب بنتا ہے۔ جیسے پاکستان کے تحفظ کے لیے جہادی بنائے گئے جو پاکستان کی تباہی کا باعث بن گئے۔ یہ حفاظتی تدبیر چونکہ بشر نے بنائی ہے، نادانوں نے بنائی ہے، احمقوں نے بنائی ہے، اور یہ بجائے خود خطرے کا باعث بن گئی ہے، وہ ہلاکت کا سبب بن گئی ہے۔ اگر اللہ کی تدبیر اپناتے جو خدا نے حیات انسانی کے لیے مقرر فرمائی ہے، تقوی، حکومت با تقوی ہو، سیاست با تقوی ہو، معاشرت با تقوی ہو، اس صورت میں یہ محفوظ ہیں اندرونی خطرات سے بھی اور بیرونی خطرات سے بھی، دنیاوی آفات سے بھی اور اخروی عذاب سے بھی محفوظ ہیں۔ تقوی ایسی محفوظ زندگی کی تدبیر ہے یا ایسی حفاظتی تدبیر ہے اللہ کی جانب سے جو انسان کو نفسانی بیماریوں سے بھی محفوظ رکھتی ہے۔ یہ تدبیر سماجی بیماریوں سے بھی انسان کو محفوظ رکھتی ہے، اور بیرونی دشمنوں اور عداوتوں سے بھی انسان کو تحفظ عطا کرتی ہے، دنیاوی خطرات سے، آفات سے بچاتی ہے، اور اخروی عذاب سے بھی، عقوبت سے بھی و عقاب سے انسان کو محفوظ رکھتی ہے۔ یہ طرز حیات، لیکن انسان نے بیچ میں دین اس طرح سے سمجھا ہے، وہ پڑھا ہے، وہ تبلیغ کیا ہے جس میں بے تقوائیت کی گنجائش بنا لی ہے اپنے لیے، دین کے اندر بے تقوی حیات کی گنجائش نکال لی ہے، اس توہم کے ساتھ کہ انسان دیندار ہو سکتا ہے تقوی کے بغیر۔ بے تقوی دیندار، بے تقوی مومن، بے تقوی انسان، یہ توہمات، یہ دین شناسی میں غلطی اور نافہمی اور غفلت باعث بنی ہے کہ دین ہوتے ہوئے، مسلمان ہوتے ہوئے، دین سے تعلق ہوتے ہوئے تقوی سے انسان دور ہے، تقوی سے مسلمان باہر ہیں، تقوی کے بغیر مسلمان ہیں، جبکہ قرآن اس قسم کے مسلمان کو تسلیم نہیں کرتا جو تقوی کے بغیر ہو، جو الہی حفاظتی تدبیر کے بغیر ہو۔ تقوی کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ اگر انسان مومن ہے، وہ مسلمان ہے، اور اس کی سیاست الہی نہیں ہے، یہ بے تقوی انسان ہے۔ اگر اس کی حکومت الہی نہیں ہے، یہ بے تقوی لوگ ہیں جنہوں نے غیر الہی حکومت قائم کر لی ہے اور قبول کر لی ہے، یہ بے تقوی انسان ہے۔ اور بے تقوی مسلمان، اللہ انہیں بطور مسلم قبول نہیں فرماتا کہ یہ مسلمان نہیں ہے، یہ مومن نہیں ہے جو تقوی کے بغیر ہیں۔ آج ہم غور کریں، قرآن دین کو دیکھیں، اللہ کے نظام کو دیکھیں اور اپنی حالت کو دیکھیں، ہم اسی طرح دور ہیں دین سے، روح دین سے، جس طرح نعوذ باللہ جس طرح غیر مسلم دور ہیں، اسی طرح سے مسلمان بھی دور ہیں روح دین سے۔ اگرچہ بظاہر رسم بجا لاتے ہیں، بظاہر عبادتیں انجام دیتے ہیں، بظاہر دینی کام کرتے ہیں، نیکیاں
انجام دیتے ہیں لیکن تقوی کے بغیر، یہ خیر کے اعمال تقوی کے بغیر انجام دیتے ہیں، نتیجتاً غیر محفوظ ہیں، دنیا میں بھی غیر محفوظ اور آخرت میں بھی غیر محفوظ۔ آج اگر باتقوی حکومتیں ہوں مسلمانوں کی، باتقوی سیاست ہو مسلمانوں کی، باتقوی آئین ہو، باتقوی ریاستیں ہوں، باتقوی امت ہو، باتقوی ائمہ ہوں، باتقوی علماء ہوں، باتقوی حکمران ہوں، باتقوی گھرانے ہوں، باتقوی تعلیم ہوں، باتقوی معلم ہوں، باتقوی متعلم ہوں، باتقوی مدیر ہوں، باتقوی مسئول ہوں، پھر اس کو کہہ سکتے ہیں یہ حیات الہی یا یہ نظام الہی ہے۔ اور اس وقت مملکت کی اور ریاست کی صورتحال مختلف ہوتی ہے۔ جو آج موجود ہے کہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، ہر جگہ بے تقوی انسان، ہر شعبے میں بے تقوی انسان براجمان ہے، ہر شعبہ بے تقوی لوگوں کے سپرد ہے، اور ہر معاملے میں، ہر شعبے میں بے تقوی قوانین، بے تقوی اصول، بے تقوی ضابطے، بے تقوی ڈھانچے حکم فرما ہیں۔ اور ایسے میں ہم اس توہم میں مبتلا ہیں، مسلمان ہیں اور بہشت کی تیاریاں میں لگے ہوئے ہیں کہ مرتے ہی ہمیں سیدھا بہشت میں ڈال دیا جائے گا۔ کس طرح بے تقوی انسانوں کو بہشت میں ڈالا جائے گا؟ بہشت انجام تقوی ہے، چونکہ قرآن کریم کا فرمانا ہے، یہ بات ہم پہلے انہی خطبات کے اندر بیان کر رہے ہیں سابقہ، کہ متقین کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے بہشت کو آمادہ کیا ہے۔ والجنت ازلفت للمتقین، جنت متقین کے لیے آمادہ و مہیا کی گئی ہے، وہ قریب ہے۔ جنت انجام تقوی ہے، فقط متقین کے لیے ہے، بے تقوی کے لیے الگ ٹھکانہ ہے، جہاں تقوی کا مقام ہے، جہنم ہے اس کے لیے۔ تقوی کی اس وسعت کو متعدد آیات کے اندر ذکر فرمایا گیا ہے۔ اشارہ کیا پہلے کئی دفعہ کہ تقوی محدود ہو گیا ہے، کئی وجوہات سے محدود ہوا ہے۔ کچھ غیر دینی افکار، نظریات اور نظام کے تہاجم و ہجوم کی وجہ سے تقوی ختم ہوا اور بے تقوی امور مسلمانوں کے اندر سرایت کر گئی ہیں۔ کچھ دین شناسی میں غلطی و غفلت ہوئی ہے اور بے تقوی امور کے لیے گنجائش پیدا ہوئی ہے، اور وہاں سے یہ امور داخل ہوئے ہیں دین کے دائرے میں، اور انسانوں کو بے تقوی ہونے کی گنجائش نکال دی گئی ہے۔ کچھ تعلیم میں اشتباہ و غلطی ہوئی ہے کہ ہم نے تقوی کو ایک ایسے محدود زاویے سے دیکھا ہے جس میں ہمیں تقوی فقط انسان کی انفرادی باطنی اندر کی تہ میں کسی جگہ تقوی بتایا گیا ہے، تعلیمات کے اندر، کتب اخلاق میں و علماء اخلاق نے و معلمین نے، نظام تربیتی نے تقوی اس طرح سے ذکر کیا ہے کہ تقوی انسان کے اندر باطن میں، روح میں، روح کے بھی اندرونی تہوں کے اندر کسی جگہ تقوی ہونا چاہیے، اور تقوی کو سماجی قاعدہ بنا کر پیش نہیں کیا، تقوی کو معاشرتی نظام بنا کر پیش نہیں کیا، ایسا عرفان و ایسا اخلاق بیان کیا مبہم و مجمل، تقوی کو اس طرح سے پیش کیا ہے کہ انسان خود متحیر ہے کہ اپنے اندر تقوی کیسے پیدا کرے، تقوی کہتے کس کو ہیں۔ اس حیرت کے ساتھ، جیسے گزشتہ شب حکمت علی کے بحث کے ضمن میں عرض کیا تھا کہ ایک بہت ہی خوبصورت تعبیر دین کی ہے، قرآن کی حنیف اصطلاح ہے، حضرت ابراہیم کے بارے میں ہے زیادہ تر، البتہ باقی طبقات کے لیے بھی ہے لیکن خصوصاً حضرت ابراہیم کے لیے، اور اتنی خوبصورت تعبیر ہے، اتنا زیبا معنی ہے اس کا، اور اسے مترجمین و مفسرین نے الجھا کر، خراب کر کے، اتنا پیچیدہ کر کے ذکر کیا ہے کہ آج شاید ہی کوئی شخص حنیف تفاسیر پڑھ کے حنیف کا معنی کر سکتا ہو کہ حنیفاً کہتے کس کو ہیں، حنف کس کو کہتے ہیں۔
یہ تعلیمی نظام کے ناقص عمل کی وجہ سے تقوی، حنیفیت الجھ گئے ہیں۔ واضحات قرآن، بینات قرآن، کیونکہ قرآن طبیان ہے، بین ہے، واضح و روشن ہے، یہ بینات کس طرح سے گم ہو گئے، ہمارے ذہنوں سے غائب ہو گئے ہیں۔ ناقص نظام تعلیم کا نتیجہ ہے کہ تقوی تعلیم میں درست تبیین نہیں ہوا، چونکہ خود تعلیم با تقوی نہیں ہے، نظام تقوی کے مطابق نہیں ہے۔ جب تعلیم کی بنیاد ہی تقوی نہ ہو اور معلم کی بنیاد تقوی نہ ہو، معلم نظام تقوی میں پرورش یافتہ نہ ہو، تو تعلیم خود بجائے خود معارف کے گم ہونے کا سبب بن جاتی ہے، ابہام کا سبب بن جاتی ہے، جیسا کہ ہو رہا ہے۔ تقوی کو بہت محدود بنا کر انسان کی اندرونی باطنی روح کے اندرونی تہ کے اندر ڈالا گیا ہے، اور معلوم بھی نہیں ہوتا کہ وہ تہ کہاں ہے اور تقوی کہاں ہے اس کے اندر۔ تقوی مشہود ہو، تقوی ملموس ہو، تقوی محسوس ہو، تقوی نظر آئے آنکھوں سے انسان کو اپنے معاشرے کے اندر، اس طرح سے تقوی کو ظاہری تہ کے اندر بھی انسان قائم کرے کہ سب سے لازم یہی طے ہے انسان کی حیات کی ظاہری طے پر بھی تقوی کی حکم فرمائی ہو، وہ حکمرانی ہو تقوی کی۔ تقوی جب ایک عمومی نظام بنتا ہے، پھر انسان کے اوپر پرورش میں اور تربیت میں اثر دکھا کر انسان کی ذات میں اترتا ہے، ورنہ تقوی کے نظام میں رہ کر انسان اپنے باطن کی تہ میں تقوی پیدا نہیں کر سکتا۔ طاغوت کے نظام میں رہ کر، فاسد ماحول میں رہ کر، چھپ کے غاروں کے اندر متقی بننے کی کوششیں ناکام ہیں ساری۔ تقوی میدانی عمل ہے، میدانی کام ہے تقوی۔ تقوی معاشرے کا کام ہے، تقوی بازار و مارکیٹ کی چیز ہے، تقوی گھریلو امر ہے، تقوی روزمرہ زندگی ہے، تقوی کسان و دہقان کی زندگی کا حصہ ہے، تقوی کاریگر و مزدور کی زندگی کا حصہ ہے، تقوی ہر انسان عالم و غیر عالم کی زندگی کی ظاہری تہ تقوی سے ہو، ہر انسان با تقوی ہو۔ اس طرز سے تقوی قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے، اور متعدد آیات میں ان میں سے ایک آیہ کریمہ سورہ مبارکہ توبہ میں ہے، جو محل لباس ہے، کہ اگر آپ نے کوئی مرکز بنانا ہے، اگر آپ نے دین کا مرکز بنانا ہے، تعلیم کا مرکز بنانا ہے، سماجی اجتماعی مرکز بنانا ہے، اس کی اساس تقوی پر ہو۔ اگر تقوی نہیں ہے، وہ مرکز ضرار ہے، وہ نقصان دہ ہے، قوم کے لیے، ملت کے لیے، دین کے لیے، انسان کے لیے، مسلمان کے لیے، امت کے لیے، مملکت کے لیے نقصان دہ ہے، اور منہدم کر دیں جو مرکز تقوی کے مطابق نہیں ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ اسے منہدم کر دیں۔ اور تقوی کی علامت یہ ہے کہ آپس میں قدم نہ رکھیں، مرکز ضرار میں تعاون نہ کریں، آنا جانا نہ ہو آپ کا، اس کا کسی قسم کا تعلق بے تقوی مراکز سے آپ کا نہیں ہونا چاہیے۔ سیکولرزم نے تقوی کو ہٹا کر مسلمان و مومن کی زندگی میں جگہ بنائی ہے۔ سیکولر کا مطلب یہی ہوتا ہے، سیکولرزم کا، کہ دین تقوی کے بغیر، تقوی ہٹا دیں اور تقوی کے بجائے تغوی بھی اپنی زندگی میں شامل کر لیں۔ چونکہ آپ نے تقوی ہٹا کر تغوی اختیار کیا ہے، ساتھ کچھ رسومات بھی بجا لائیں گے، کچھ عبادتیں بھی کریں گے، تو اس طرح آپ کا تقوی وہ چھپ جائے گا اور اس کے اوپر پردہ پڑ جائے گا۔ تقوی کا جانشین یہ قرار دیا ہے ہم نے، اور اس سے تباہی پھیلی ہے۔ یہ ذہنیت کہ جو کچھ معاشرے کے اندر موجود ہے، انسان کو ہر ایک کے لیے دل کھلا ہونا چاہیے، ہر شعبے کے اندر انسان کو مداخلت کرنی چاہیے، ہر ایک سے تعلق رکھنا چاہیے، تنگ نظر نہیں ہونا چاہیے، یہ
دین کو متہم کرنے کے اور دیندار کو متہم کرنے کے عناوین ہیں. دینداروں کو کہیں گے تنگ نظر ہیں، متعصب ہیں، فلاں ہیں، کہ اگر وہ پابند ہوں اصولوں کے تو انہیں متہم کرتے ہیں تنگ نظری، تنگ دلی، تعصب اور کوتاہ بینی سے. اگر وہ معیار رکھیں تقوی، قرآن کو معیار رکھیں، مومن اور فاسق میں فرق رکھیں، تو یہ تنگ دل ہیں، ان کے دل میں وسعت نہیں ہے. یہ نظریہ سب بھائی ہیں، سب بھائی ہیں، یہ قرآن کی ضد ہے، سب بھائی ہیں. قرآن فرماتا ہے کہ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، مومن کیا فاسق کی مانند ہے؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو مومن فاسق کی طرح ہے؟ ہرگز نہیں ہے. جب ہرگز نہیں ہے تو آپ فرق رکھو، مومن اور فاسق کے درمیان فرق کرو. آپ فرق کریں گے، سیکولر آپ کو متہم کرے گا. سیکولر یعنی بے تقوی انسان، سیکولر یعنی بے دین انسان جس نے دین کے نام کے پیچھے اپنی بے دینی چھپائی ہوئی ہے. ایسا بے تقوی انسان جس نے اپنا تقوی رسومات کے پیچھے چھپایا ہوا ہے، ان خوبصورت عناوین کے پیچھے چھپایا ہوا ہے، وہ سیکولر انسان ہے. یہ متہم کریں گے دینداروں کو، یہ تنگ نظر ہیں، یہ تنگ دل ہیں، متعصب ہیں، سب کو گلے نہیں لگاتے، سب کو ساتھ لے کے نہیں چلتے، سب بھائی بھائی نہیں سمجھتے. آخر قرآن دین آپ کو اجازت دیتا ہے فساق کو بھائی بنانا، مومنین کے بھائی فاسق ہوں، فجار ہوں، مجرمین ہوں؟ کیسے ممکن ہے؟ یہ صرف جمہوریت میں ممکن ہے. سب بھائی ہیں، سب ووٹر ہیں، سب ایک جیسے ہیں، چونکہ کوئی فرق نہیں پڑتا. مجرم اور متقی دونوں ووٹ دیتے ہیں، دونوں کے ووٹ میں ذرا برابر فرق نہیں ہے، دونوں ووٹر ہیں. یہ صرف ایک نظام ہے جس کے اندر یہ سب جائز ہے. سیکولرزم کی پیدائش، یہ دین بن گیا ہے جمہوریت، کہ جس میں سب مساوی ہیں. جمہوریت کی بنیاد ہی یہی ہے کہ اقدار کے بغیر سب کو ووٹر سمجھو، آپ سب کو ایک درجے کا سمجھو. مجرم اور پاکیزہ انسان دونوں ایک جیسے ہیں چونکہ دونوں کا ووٹ ہے. بڑے مجرمین حق ووٹ کا حق رکھتے ہیں، پھر بھی ملکی سرنوشت کا حق رکھتے ہیں، پھر بھی ووٹ ان کو دینا چاہیے. چونکہ زندان میں ہیں، مجرم ہیں، قاتل ہیں، ڈکیت ہیں، لیکن ووٹ دے سکتے ہیں، اپنا حاکم چن سکتے ہیں. اور اگر اتنی اعلیٰ بصیرت کے مالک ہیں کہ حاکم چن سکتے ہیں تو ان کو جیل میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ آپ نے ان پہ مقدمہ کیوں چلایا ہوا ہے؟ ایسے بابصیرت کو آزاد کرو، مزید خدمات دے آپ کو یہ جو دے رہا ہے. منشیات فروش ہے، سمگلر ہے، مفسد فی الارض ہے، ووٹر ہے، خائن ہے، ووٹر ہے. یہ فقط اس نظام سیکولر نظام کے اندر ہے. دین کے اندر فرق ہے، با تقوی و بے تقوی کے اندر، مومن اور فاسق کے اندر. فسق سرایت کر گیا ہے عملی زندگی کے اندر. جس طرح قرآن کریم نے مومنوں کو خبردار کیا ہے کہ شرک تمہاری مومنانہ ذہنیت میں سرایت کر جاتا ہے. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. اکثر جو ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں شرک موجود ہے. اکثر جو ایمان لائے ہیں، اکثریت ان کے ایمان میں شرک پایا جاتا ہے. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. اکثر ایمان نہیں لائے مگر یہ کہ شرک کے ساتھ مشرکانہ ایمان لائے ہیں. سیکولرزم یعنی فسق، فجور اور کفر، خیانت، یہ سب آپ قبول کریں، ذہنی طور پر دل کھلا رکھیں، شرح صدر رکھیں فسق و فجور کے لیے، جرم کے لیے، جرائم کے لیے، فحاشی کے لیے اپنا سینہ کھلا رکھیں آپ. یہ ماڈرنزم ہے، یہ جدت ہے، یہ سیکولرزم ہے. یعنی بے تقوائیت کی بنیاد، بے تقوی معاشرہ بنانے کی بنیاد ہے. قرآن کریم نے یہ نمونہ پیش کیا ہے کہ منافقین نے مدینہ کے اندر مسجد قائم کی،
4 مقاصد کے لیے: ضرر پہنچانے کے لیے، کفر کی ترویج کے لیے، تفرقہ ڈالنے کے لیے، اور دشمنان خدا و دشمنان دین کی پناہ گاہ بنانے کے لیے۔ اور اس کے بعد قرآن کریم کا فرمانا ہے کہ لا تقم فیہ ابدا، آپ نے اس مسجد میں قیام نہیں کرنا، ہرگز کبھی بھی کسی بھی مصلحت میں آ کر اس مسجد میں قدم نہیں رکھنا، لا تقم فیہ ابدا۔ اب آپ توجہ فرمائیں کہ ان زرار مراکز میں رسول اللہ کے لیے اتنی سخت ممانعت ہے کہ آپ نے قدم نہیں رکھنا، لیکن آج مراکز زرار کا افتتاح ربن ہی بڑے بڑی شخصیات کاٹتی ہیں جا کر، جن مراکز کے بارے میں حکم ہے لا تقم فیہ ابدا، ان کا افتتاح یہ کرتے ہیں، سنگ بنیاد یہ رکھتے ہیں۔ ایسے مراکز زرار، ایسے مدارس موجود ہیں ابھی بھی بڑی بڑی سطح کے ہیں۔ پاکستان میں بھی ایسے مدارس ہیں، فراوان ہیں، جو غیر ملکی عرب لوگوں کے پیسے سے بنے ہیں اور پاکستان کی تباہی کا سبب بنے ہیں، باعث بنے ہیں۔ ایک پاکستان سے باہر پڑوس کے ایک جگہ پر ہیں ایسے مدارس، وہاں امریکی سفیر نے، اس ملک میں اس وقت کا امریکی سفیر تھا، اس نے سنگ بنیاد رکھا ہے اس مدرسے کا، حوزے کا، اور اس کا افتتاح بھی کیا ہے اور اس کو مالی تعاون بھی دیا ہے۔ امریکی سفیر نے باقاعدہ، تصویروں میں بھی ہے اور میڈیا میں بھی ہے، ہر جگہ اس نے آ کر شرکت کی۔ تقریب افتتاح مدرسہ امریکی سفیر کے ہاتھوں سے ہوا ہے۔ اسی طرح اور بعض ممالک ہیں جن کے اندر، پاکستان میں کہا کہ دوسرے ممالک سے زیادہ ہیں یہ نمونے، لیکن دیگر ممالک بھی بے نصیب نہیں ہیں مراکز زرار سے، ان مدارس زرار و مساجد زرار سے بے بہرا نہیں ہیں، وہاں بھی فراوان ہیں ایسے مراکز تفرقہ ڈالنے کے لیے۔ جیسے رہبر معظم نے بھی بیان فرمایا کہ MI6 کا تشیع جو ایک پورا نظام بن چکا ہے تشیع کے اندر، اور بہت بڑا فتنہ بن گیا ہے اور اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے تشیع کو، MI6 جنہوں نے ہر سطح پر تشیع کے اندر فتنہ ڈالنے کے لیے فتنہ گر پیدا کیے ہیں، مرجعیت کی حد تک، مراجع تقلید کی حد تک افراد انہوں نے بنائے ہیں اور ان کے ذریعے سے تشیع کے اندر فتنہ برپا کیے ہوئے ہیں۔ ان کے نام کے مدارس مختلف ممالک کے اندر شروع کیے گئے ہیں ان کے نام سے اور ان کی مدد سے، جنہیں MI6 کے خمس سے، وہ کہتے ہیں خمس ہے، یہ خمس بھی MI6 کا ہے، وہاں سے یہ پیسے لیتے ہیں، نام فلاں شخصیت کا ہے، جیسے شیرازی خاندان ایران کے اندر ہیں، اصل ایرانی ہی ہیں لیکن بعد میں عراق میں گئے، کربلا میں گئے، وہاں اس خاندان میں بڑی بڑی عظیم شخصیات بھی ہیں، باتقوی شخصیات بھی بنی ہیں، لیکن اس وقت یعنی گزشتہ 30-40 سال سے بہت منفی کردار اس پورے خاندان کا رہا ہے۔ تشیع کے اندر عظیم فتنوں کی پشت پر یہ لوگ رہے ہیں، اور بعض ممالک جیسے پاکستانی، ہندوستانی، خصوصیت کے ساتھ افغانی بھی شامل ہیں، یہ 3 گروہ، اور ان 3 گروہوں کے عوام، علماء، طلاب خصوصیت کے ساتھ ان سے وابستہ ہوتے ہیں، ان کے دفاتر سے، ان کی بیرونیوں سے، ان کی کتابیں، ان کی کتابوں کے ترجمے، اور ان کے مدد سے مدارس، مراکز بنانا پوری دنیا کے اندر انجام دے رہے ہیں۔ اور یہ تنہا گروہ ہے جسے انہوں نے ملکہ برطانیہ کو، نعوذ باللہ یہ موجود ہے، اسی گروہ کا فاسد عنصر جو لندن میں ہے، اس نے
ملکہ برطانیہ کو کہا ہے کہ یہ سادات میں سے ہے، یہ آل رسول میں سے ہے مثلا، نعوذ باللہ۔ اس قدر خباثت ہے ان کے اندر اور بے حیائی ہے ان کے اندر کہ وہ چڑیل ملکہ برطانیہ، شاید چڑیل بھی کم لفظ ہے جتنا ظلم اس نے کیا ہے اپنی اس طولانی حکومت کے اندر، اور جتنی قوموں کو بدبخت بنایا ہے، جتنے ممالک کو ویران کیا ہے اس منحوس ملک نے اور قوم نے، انگریزوں نے، اور اس ملکہ کو زیادہ طولانی ترین اقتدار اس کا ہے۔ اس کو اس نے کہا کہ یہ خاندانی رسول اللہ کے ساتھ شمار ہوتی ہے، یہ معشور ہوتی ہے، اور اس کی مخالفت جائز نہیں ہے۔ یہ معمم سر پہ امامہ باندھا ہوا یہ شخص ملکہ برطانیہ میں، باقاعدہ انٹرویو ہے اس کا برطانوی ٹی وی کے اوپر۔ دوسرا ہے اس خاندان کا اور فرد وہاں بیٹھا ہوا، وہ حتاقی کرتا ہے تمام مراجع اور بہت پاکیزہ شخصیات کی حتاقی و کردار کشی کرتا ہے، اور سب سے زیادہ برے الفاظ استعمال کرتا ہے حضرت آیت اللہ العظمیٰ بہجت قدس سرہ، جو ایک بہت عظیم پاکیزہ شخصیت گزرے ہیں، پچھلے چند سال ان کا انتقال ہوا، جو ایک نمونہ تھے، اسوہ تھے تمام تشیع کے اندر، ایک بہت ہی نمایاں برجستہ شخصیت، بزرگان جن کے سامنے احترام سے خاضع ہوتے تھے، ان کی بارگاہ میں اس قدر حتاقی کی ہے۔ موجود ہیں اس کے ٹی وی انٹرویو موجود ہیں، کلپس موجود ہیں انٹرنیٹ پر، انتہائی حتاقانہ گستاخانہ انداز میں اور نفرت انگیز طریقے سے اس کے منہ سے یہ ہذیان و غلاظت نکل رہی ہے۔ یہ اس خاندان کے بڑے رکن ہیں، اور تشیع کے اندر فتنوں کے لیے ان کا صرف ایک منشور ہے، شیعہ سنی جھگڑے کو، فساد کو ہوا دینا، فرقہ واریت کو ہوا دینا، اہل سنت کے مقدسات کی توہین کرنا اور اس توہین کی ترویج کرنا، اور وحدت و اتحاد کی بات کرنے والوں کی مذمت کرنا، اور نئے نئے موضوعات ڈھونڈ کے ان حساس موضوعات پر کتابیں لکھوانا، ان کو نشر کروانا، اور اس طرح احساسات، سنی مسلمانوں کے احساسات بڑکانا، جذبات مجروح کرنا، تاکہ تشیع کے خلاف ان کی بھرپور نفرت ابھرے، کہ دنیا میں کوئی سنی ایسا نہ ہو جو شیعہ کے بارے میں مثلا اچھا ذہن رکھتا ہو، بلکہ سب یہ حتاقی سن کر سب بدبین ہو جائیں، وجود تشیع سے بدگمان ہو جائیں۔ وہ کتنا بڑا فتنہ ہے، کتنی بڑی سازش ہے کہ تمام مسلمانوں کے اندر تشیع کی نفرت، تشیع کے بارے میں نفرت ابھارنے کے لیے یہ اقدام کر رہے ہیں۔ یہی خاندان ہے، اس کی سرپرستی میں اور اس MI6 کی سرپرستی میں یہ خاندان رہنمائی کر رہا ہے، اور تمام دنیا میں ان کے مراکز، ان کے نام کے مدارس، ان کی مساجد، ان سے وابستہ لوگ، ان کے وکیل، ان کے ترویج کرنے والے ہر جگہ موجود ہیں۔ پاکستان میں بھی تھے بھی، ہیں بھی، اور دیگر ممالک کے اندر بھی موجود ہیں۔ یہ مراکز ضرار ہیں، یہ مراکز فتنہ ہیں۔ لا تقم فیہ ابدا۔ اول تو آگاہی ہو، مسلمانوں کے اندر شعور ہو، اپنے آپ کو بے شعور ثابت کرتے ہیں باتقویٰ بننے کے لیے۔ یہ ایک انحرافی تقویٰ ہے۔ محرف تقویٰ یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو بے وقوف بنائے، چونکہ جیسا امام راحل امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے کچھ زمانہ تھا کہ تقویٰ بے وقوفی کو کہا جاتا تھا، جتنا کوئی بے وقوف ہوتا تھا اتنا باتقویٰ سمجھا جاتا تھا۔ تو جو لوگ بے وقوف نہیں تھے، سادہ لوح نہیں تھے، وہ اپنے آپ کو جان بوجھ کر سادہ پیش کرتے تھے تاکہ لوگ ہمیں بھی باتقویٰ سمجھیں۔ اگر وہ اپنے آپ کو ذہین ہوشیار کر کے پیش کریں تو لوگ کہہ دیتے نہیں یہ صحیح عالم نہیں ہے، کیونکہ بے وقوف نہیں ہے، یہ احمق نہیں ہے۔ یہ تحریف شدہ تقویٰ کے حماقت مساوی با تقویٰ قرار دی گئی تھی۔
یہ نہیں ہے عزیز من تقوی. ہوشیاری تقوی ہے، باخبر ہونا تقوی ہے، بابصیرت ہونا تقوی ہے، فتنوں کو سمجھنا تقوی ہے، فساد کو سمجھ لینا کہ یہاں فساد ہے یہ تقوی ہے، برے عزائم کو درک کرنا تقوی ہے کہ منافق کیا کر رہے ہیں، کیا عزائم رکھتے ہیں. با تقوی وہ انسان ہے جو سمجھے، ان کی نیتیں وقت سے پہلے پڑھ لے، یہ تقوی ہے. تقوی یہ ہے کہ منافق مدینہ میں مسجد زرار بنانا چاہتے ہیں اور آپ لوگ پہلے آگاہ ہو جائیں، باخبر ہو جائیں اور ان کی مسجد میں قدم نہ رکھیں اور ان کی مسجد کو منہدم کر دیں. آپ با تقوی ہوں گے. ورنہ اگر بے وقوف بنے رہے جی ہمیں تو خبر ہی نہیں تھی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں تھا، یہ عموماً جو لوگوں کی زبانوں پر ہوتا ہے. سادہ لوح بنے ہوتے ہیں. دنیا میں نہیں ہوتے اتنے سادہ لوح، دین میں جان بوجھ کر بے وقوف بن جاتے ہیں. ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمیں کسی نے بتایا نہیں تھا. تو دنیا میں کسی نے بتایا تھا آپ کو، دنیاوی امور میں فائدہ نقصان، وہاں کسی نے لیکچر دیے ہیں آپ کو، وہاں تو آپ کو بہت بخوبی سب کچھ پتہ ہوتا ہے. مثلاً اگر کوئی جاتا ہے ملازمت ڈھونڈنے کے لیے اور اسے کوئی کہے جی آپ کو 5,000 روپے پہ ملازم رکھیں گے، کسی ڈاکٹر انجینئر کو، تو وہ نہیں مانتا. وہ کہتے ہیں مجھے بے وقوف سمجھا ہے آپ نے، میں ڈاکٹر ہوں، انجینئر ہوں، مجھے 5,000 روپے پہ مجھے کیا سمجھا ہے. غصہ آتا ہے اس کو کہ مجھے بے وقوف سمجھا ہے، احمق سمجھا ہے. اب یہاں تو آپ اگر کر لیں 5,000 روپے ڈاکٹر انجینئر نوکری کر لے، بعد میں اسے کوئی اور سمجھائے کہ یہ کیا کیا تو نے، 5,000 روپے پہ تو نوکری کر رہا ہے یہاں پر، تو وہ کہے جی مجھے تو اس وقت کسی نے بتایا ہی نہیں تھا، کسی نے سمجھایا ہی نہیں تھا کہ 5,000 روپے میں ڈاکٹر کو نہیں کرنی چاہیے نوکری. وہاں لیکچر کی ضرورت نہیں ہوتی، مبلغ کی ضرورت نہیں ہوتی، وہاں اپنی عقل سے سمجھ جاتے ہو کہ یہ ناانصافی ہے، یہ غلط کام ہے کہ مجھے 5,000 روپیہ دے کے مجھ سے اتنا بڑا کام لے لیں. اگر وہاں تیز ہو، ہوشیار ہو، اور وہ ہوشیاری سمجھداری تمہاری شخصیت کی ایک پہچان ہے اور خوبی ہے، تو دین میں بھی ایسے ہی ہے. دین میں بھی ہوشیاری اور بصیرت ایک فضیلت ہے، کمی نہیں ہے. ہمیں پتہ نہیں تھا، ہمیں تو کسی نے بتایا نہیں تھا، ہم تو جانتے بھی نہیں تھے. جانتے نہیں تھے کیوں ان کے پیچھے پڑ گئے. مثلا اتنا دنیا میں مشہور ہیں علماء، مراجع، ان تمام مراجع میں سب کو چھوڑ کے اس وقت معروف شخصیات عالم تشیع میں بہت زیادہ ہیں، وہ سب سے بڑھ کر رہبر معظم ہیں. ان سب کو چھوڑ کر آپ آئے ہو MI6 کے مرجع کی تقلید شروع کر دی. پھر دلیل کیا دے رہے، ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں تھا. آپ کو کسی نے بتایا ہی نہیں تھا. سورج کو چھوڑ کر تم نے ایک سیارہ ڈھونڈا، وہ بھی کسی اور کہکشان میں. آپ کے منظومہ شمسی میں سورج ہے چمکتا ہوا، اس سورج کو چھوڑ کے کسی اور کہکشان میں ایک ستارہ ہے، اس کے گرد گھومتا ہوا ایک سیارہ ڈھونڈ کے اس کے پیچھے چلنے کی کوشش کی ہے تم نے، اور کہہ رہے ہو ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں ہے. اس چمگادڑ کو کون بتائے جسے سورج نظر نہیں آتا لیکن دوسری کہکشان میں سیارہ نظر آ جاتا ہے اس کو. یہ بیماری ہے، یہ بے تقویت ہے. عمدتاً یہ کام کرتے ہیں، اکثر یہ کام کرتے ہیں. مثلا ابھی زیارات کے لیے جاتے ہیں، وہاں ایجنٹ موجود ہیں قم میں، نجف میں، ادھر ادھر. وہ ایجنٹ ان کا کام ہی یہی ہے کہ مومنوں کو جا کر ان دفاتر میں لے جانا، اور کمیشن پہ ہوتے ہیں یہ ایجنٹ. ان کا کمیشن ہوتا ہے. ہر گروپ جب کسی دفتر میں لے کے جاتے ہیں اس پر انہیں باقاعدہ کمیشن ملتا ہے. اور خصوصاً جب کوئی کاروان قافلہ لے کے جاتے ہیں دفاتر میں اور وہ قافلے والے کچھ پیسے بھی جمع دفتر میں، خمس وغیرہ، تو ان کے کمیشن میں اور اضافہ ہو جاتا ہے. بعض دفاتر کا ریٹ بہت اچھا ہے. یہ آپ بھی جب یہاں حوزے سے بھاگ کے جائیں تو ایک کاروبار آپ کے لیے بہترین ہے. یہ کر رہے ہیں بعض، ایک دو یہاں سے بھاگ کے گئے ہیں، وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں. ایجنٹ بن گئے ہیں، دفاتر کے قافلے لے کے جاتے ہیں، دفاتر کے اندر کمیشن لیتے ہیں. اور بعض دفاتر کے 50-50 ہے کمیشن ان کا، کہ مثلا آپ ایک قافلہ لائیں، اس قافلے میں
موجود شخص اگر 1,00,000 روپیہ خمس دفتر میں جمع کرائے گا تو 50,000 روپیہ آپ کا ہوگا، لانے والے کا، ایجنٹ کا ہوگا. 50,000 دفتر والے لے لیں گے خمس میں سے، مال امام میں سے، مال سادات میں سے 50,000 دفتر والے لے لیں گے، یہی جعلی دفتر، اور 50,000 اس ایجنٹ کو دے دیں گے. اور یہ تو بہت بڑا کاروبار ہے. اس وقت کچھ لوگوں نے یہ کاروبار کیا ہے اور ملینئر بن گئے ہیں، ان کے سرمایے ہیں، پراپرٹی ہے پاکستان میں، ملک سے باہر اندر، خصوصاً 3 ممالک میں یہ کام، 3 ممالک کے ایجنٹ زیادہ یہ کام کرتے ہیں، پاکستان، ہندوستان اور افغانستان کے ایجنٹ. ان دفاتر میں 40 فیک دفاتر میں لوگوں کو لے کے جا کے بے تقوی مراکز، بے تقوی دفاتر، اور جو وابستہ مربوط ہیں MI6 سے، ان سے مربوط کروا کے ان سے اپنا مالی مفاد پورا کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، تباہ کرتے ہیں. بہت سارے لوگ جو جاتے ہیں وہ بسا اوقات اسیر بھی ہو جاتے ہیں. ہوشیار رہیں، چونکہ قرآن ہوشیاری کا حکم دے رہا ہے. بیدار رہو، خبردار رہو مومنوں، مسلمانوں، یہ مسجد ضرار ہے، یہ نقصان کے لیے ہے، کفر کے لیے ہے، تفرقے کے لیے ہے، یہ دشمنوں کی پناہ گاہ ہے. وہ دفاتر جو MI6 کی پناہ گاہ ہیں، وہ دفاتر، ان میں کیوں لے کے جاتے ہو دوسروں کو؟ اگر کوئی لے کے جائے تو آپ کو ہوشیاری سے پتہ چل جانا چاہیے. بعض ہیں ہوشیار ہیں، انہیں خبر ہو جاتی ہے کہ بھائی میں فلاں جگہ پر گیا، وہاں مجھے لے کر گئے، میں نے وہاں کا ماحول دیکھا، وہاں تو مجھے یہ چیز نظر آئی، یہ چیز نظر آئی، میں نے انہیں کہہ دیا کہ یہ غلط جگہ پر آپ مجھے لے آئے ہیں. وہ بعض ہوشیار ہیں، سمجھ جاتے ہیں، اٹھ کے آ جاتے ہیں، لیکن بعض سمجھتے ہیں کہ بیوقوف رہنا تقویٰ ہے، احمق بن جانا تقویٰ ہے، سادگی تقویٰ ہے. سادگی نہیں ہے تقویٰ، سادہ لوہی، بلکہ ہوشیاری تقویٰ ہے. قرآن کریم کا فرمان ہے لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ. جو مرکز روز اول سے تقوی کی بنیاد پر قائم کیا گیا ہے، وہ زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں جائیں، اس میں عبادت کریں اور اس کا حصہ بنیں، اس میں اپنی خدمات پیش کریں، اس میں اپنا تعاون پیش کریں اور اس سے استفادہ کریں. آپ لمسجد اسس علی التقوی، مسجد جو تقوی کی بنیاد پر قائم ہوئی ہے، نہ کہ جس کا بورڈ تقوی ہے. بعض اوقات تقوی، مسجد تقوی یہاں لاہور میں بھی ہیں اور دیگر جگہوں پر بھی ہیں. دہشت گردی کے مراکز جو مساجد ہیں ضرار، ان میں سے چند مساجد ایسی ہیں جن کا نام ہی مسجد تقوی ہے، بورڈ لگا ہوا ہے بہت بڑا، مسجد تقوی، اور وہ ہے دہشت گردی کا مرکز ہے. یعنی حکومتی طور پر بھی وہ مرکز دہشت گردی ہی کہا گیا ہے، ڈکلیئرڈ ہے کہ یہ دہشت گردی کا مرکز ہے اور دہشت گرد تنظیموں کا نے بنایا ہے، نام اس کا مسجد تقوی رکھا ہے. یہ نہیں، وہ مساجد جن کے بانی، جن کے اندر موجود افراد باتقوی ہوں، جن کی سوچ باتقوی ہو، جن کا نظریہ باتقوی ہو، جن کی شخصیتیں باتقوی ہوں، جن کا راستہ باتقوی ہو. فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، باتقوی مساجد وہ ہیں جن کے اندر افراد وہ ہیں جو پاکیزگی پسند کرتے ہیں. واللہ یحب المطہرین. افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف حار فانہار بہ فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین. کہ یہ موازنہ قرآن کریم نے فرمایا ہے کہ آیا جو تقوی کی بنیاد پر مراکز قائم ہیں اور جو تقوی کی بنیاد پر نہیں بلکہ جہنم کے کنارے پر قائم ہیں، تمہاری نظروں میں ایک جیسے ہیں. یہ سیکولر لوگوں کے لیے یہ آیت ہے، یا ان مومنوں کے لیے جو تقوی کے بغیر مومن ہیں، جنہوں نے تقوی کو زندگی سے نکال کے اور شرح صدر پیدا کر لی ہے، جو فاسقوں کو مومنوں کے برابر سمجھتے ہیں، جو سب کو ووٹ سمجھتے ہیں، سب کو ووٹر سمجھتے ہیں. یہ آیت انہیں پوچھ رہی ہے، یہ آیت انہیں کہہ رہی ہے کہ تمہاری عقل کو کیا ہو گیا ہے
کہ آیا با تقوی اور بے تقوی مراکز ایک جیسے ہیں؟ جہنم کے کنارے ہوئے بنے ہوئے مراکز اور تقوی کی بنیاد پر قائم مراکز تمہاری نگاہوں میں ایک جیسے ہیں؟ جو دین لوگوں کو سکھایا گیا ہے اس میں ایک جیسے ہیں، بلکہ چہ بسا بے تقوی مرکز بہتر ہے۔ کیوں بہتر ہے؟ اس لیے کہ وہاں سے ان کے مفادات حاصل ہوتے ہیں، وہاں سے ان کو اپنی مرضی کا فتویٰ ملتا ہے، اپنی مرضی کا حکم ملتا ہے، ان کو غلط کاموں کا جواز ملتا ہے، ان کو حرام کے لیے وہاں سے جواز ملتا ہے کہ وہاں حرام ارتکاب کر سکتے ہو، اس لیے وہاں زیادہ جاتے ہیں یا وہاں زیادہ رجحان ہے، اس لیے ان کی نگاہوں میں ایک جیسے ہیں، یا بے تقوی کو چہ بسا بہتر سمجھتے ہیں با تقوی مراکز کے ساتھ۔ اگر با تقوی مسجد جس کا امام با تقوی ہو، جس امام کی گفتگو تقوی کے مطابق ہو، جو امام شخصیت با تقوی رکھتا ہو، لیکن چونکہ با تقوی ہے بس اس کے اندر خوف خدا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ لوگوں سے نہیں ڈرتا، انجمن سے نہیں ڈرتا، ٹرسٹ سے نہیں ڈرتا، ٹرسٹیوں سے نہیں ڈرتا، نمازیوں سے نہیں ڈرتا، باقی کسی طبقے سے نہیں ڈرتا، چونکہ اللہ کا خوف ہے اس کے دل کے اندر۔ اور جو خدا سے ڈرتا ہے وہ کسی اور سے نہیں ڈرتا۔ جو اللہ سے ڈرتے ہیں لا یخشون احدا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ خوب جو خدا کے علاوہ کسی سے نہ ڈرے، اس سے تو مفادات پورے نہیں ہوتے۔ اس کے پاس آتے ہیں اپنے ناجائز کام کو جائز، مثلا حرام کھاتا ہے، سود کھاتا ہے، مقتدی امام کے پاس آتا ہے میں اس طرح سے مجبوری ہے فلاں ہے، گما کے بات کر کے، اور وہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ ایسی حالت میں جائز ہے، آپ کر سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں، یہ امام بہت اچھا لگتا ہے ان کو۔ لیکن اگر وہ منع کر دے کہ یہ تو حرام کام کر رہے ہو، وہ پسند نہیں ہوتا۔ چہ بسا لوگوں کے مفادات بے تقوی انسانوں سے زیادہ حاصل ہوتے ہیں، اس وجہ سے انہیں ترجیح دیتے ہیں اور با تقوی علماء کے قریب نہیں جاتے۔ مثلا با تقوی مرجع تقلید جو بلیک میل نہیں ہوتا اپنے مقلدین کے ہاتھوں، اپنے مریدوں کے ہاتھوں، بس اوقات کرتے ہیں، شاگرد استاد کو بلیک میل کرتے ہیں، مجمع سامعین خطیب کو بلیک میل کرتے ہیں، مقلد مرجع تقلید کو بلیک میل کرتے ہیں، دباؤ میں رکھتے ہیں، پریشر ڈالتے ہیں کہ ہم چھوڑ دیں گے اگر آپ نے ہماری مرضی کی بات نہیں کی یا ہمیں اجازت نہیں دی یا ہمارے منشا کے تحت نہیں کیا، ہم چھوڑ دیں گے آپ کو۔ وہ ڈر جاتا ہے کہ نہیں بھائی چھوڑنا نہیں ہے، بتاؤ کسی جگہ کمپرومائز کر لیتے ہیں آپس میں۔ یہ بات تقوی نہیں ہے، چھوڑ جاتے ہو، جاؤ جہاں مرضی ہے جاؤ تم، ہم آپ کو آپ کی تقریر نہیں سنتے ہو نہ سنو، ہم آپ کے پاس پڑھتے نہیں ہیں نہ پڑھو۔ بات تقوی تو بلیک میل نہیں ہوتا، دباؤ میں نہیں آتا، نہ پڑھو آپ نے نہیں پڑھنا۔ لیکن جو بے تقوی ہے وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، بتاؤ شرائط بتاؤ اپنی، آپ کیا مانگتے ہو، کیا چاہتے ہو، میں کیا کروں۔ وہ بتاتا ہے مجھے یہ سہولت دو، مجھے یہ میرا یہ مفاد پورا ہو، میری یہ شرط مانو۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، میں وقتی طور پر ہیں، نمونے موجود ہیں، آپ نے بھی دیکھے ہوں گے، ایسے مثالیں موجود ہیں معاشرے کے اندر کہ ایک مولانا صاحب یہاں آئے مسجد کے اندر، تو انہوں نے جو کچھ انہوں نے لکھوایا اس کے اوپر دستخط کر دیے، ٹرسٹیوں نے، انجمن نے جو کچھ لکھوایا سائن کر دیے، اور پھر اس اپنے معاہدے کے مطابق اب جب دباؤ میں آئے یہاں آ گئے، آ کر شکایت کی کہ میرے ساتھ اس طرح ناانصافی ہو رہی ہے، اور بتا بھی دیا کہ یہ ناانصافی اس معاہدے کے تحت ہو رہی ہے جو میں نے خود دستخط کر دی ہیں۔ تو جو پوچھا کہ کیوں کیا ہے یہ معاہدہ آپ نے، تو کہنے لگے مجبوری تھی اور کوئی چارہ نہیں تھا، اس وقت میرے گھر میں یہ مشکل تھی تو مجھے کرنا پڑا، بات دل ناخواستہ اس معاہدے پہ دستخط کرنے پڑے مجھے۔ ایک تبلیغی سفر میں ملک سے باہر، وہاں مومنین نے دعوت کی، وہاں کے جو مقامی امام تھے، امام جماعت، ان کی بھی میں بھی گیا ہوا تھا، انہوں نے بلا لیا، لیکن وہ نہیں آئے، وہ امام جماعت دعوت میں شریک نہیں ہوئے۔ دوسرے دن جب مسجد میں ان سے ملاقات ہوئی، میں نے ان سے عرض کیا کہ رات کو آپ کا انتظار کرتے رہے لوگ مومن،
دعوت میں آپ تشریف نہیں لائے تو کہنے لگے کہ میں آ نہیں سکتا تھا، مجبور تھا. تو میں نے سمجھا شاید کوئی گھریلو مجبوری، تو میں نے کہا کیا مجبوری تھی؟ کہنے لگے کہ مجھے انجمن کی طرف سے اجازت نہیں ہے، میرا معاہدہ ہے، ایگریمنٹ ہے ان کے ساتھ، چونکہ تنخواہ مجھے یہ دیتے ہیں، میں کسی کی دعوت میں ان کی اجازت و اپروول کے بغیر نہیں جا سکتا. یہ اجازت دیں گے، میں کسی کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا، کسی کی فاتحہ میں نہیں جا سکتا، کسی کی دعوت میں نہیں جا سکتا. تو میں نے کہا کیا یہ مجبوری ہے آپ کی؟ آپ کیوں اس قسم کے غیر دینی، غیر انسانی معاہدے کے تحت یہاں خوش ہیں کہ میں امامت کر رہا ہوں؟ وہ پھر وہی کہ مجبوری ہے، گھریلو مجبوری ہے، خرچے پورے نہیں ہوتے، فلاں ہوتا ہے. خوب نہ بنائیں اپنے آپ کو، اتنا مجبور نہ بنائیں کہ مراکز زرار و انجمن زرار و ٹرسٹ زرار کے ملازم بن جائیں. نہیں ہیں علماء اتنے مجبور. علماء اللہ پہ بھروسہ کریں، خدا کی ذات کریم ہے، رازق ہے. اللہ نے علماء کو، طلاب کو یہ وعدہ دیا ہوا ہے کہ تمہارا رزق میرے ذمہ ہے، تمہارا رزق سیٹھوں کے پاس نہیں ہے، تمہارا رزق مومنوں کی جیبوں میں نہیں ہے، تمہارا رزق اللہ کے پاس ہے، اور خدا نے تمہیں یہ رزق پہنچانا ہے اگر تم خدا کے اوپر بھروسہ کرو، توکل کرو اللہ کی ذات کے اوپر. مبلغ دین کی یہ شرط ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ نہ ڈرتا ہو. خود خدا کے علاوہ جب کسی کی بات نہیں سنتا تو دوسرے اسے تسلیم نہیں کرتے، چونکہ مفاد پورا نہیں ہوتا ان کا. بے تقوی مرکز سے عام لوگوں کا مفاد زیادہ پورا ہوتا ہے، بے تقوی انسان سے، شخصیت سے ان کا مفاد پورا ہوتا ہے. امام راحل رضوان اللہ تعالی علیہ وہ ایسی شخصیت تھے، لوگ آتے تھے بسا اوقات دوسروں کی وجہ سے عادت بنی ہوئی تھی، خمس لے آئے، بھاری رقم لے آئے اور لا کر امام کے پاس رکھ کر توقع رکھتے تھے کہ اب ہم بدلے میں کوئی اپنا مفاد بھی حاصل کر لیں گے، اپنی مرضی کی کوئی رائے لے لیں گے، اپنی مرضی کا کوئی فتویٰ لے لیں گے، کسی حرام کام کا جواز لے لیں گے. خوب امام نہیں کرتے تھے یہ کام. شکوہ کرتے تو امام انہیں کہتے لے جاؤ، اپنی رقم اٹھا کر لے جاؤ، مجھے نہیں چاہیے تمہاری رقم، میں تو امین ہوں تمہارے مال کا. با تقوی ہو اگر انسان، دباؤ میں نہیں آتا، بلیک میل نہیں ہوتا، کسی سے بھی نہیں ہوتا. بے تقوی لوگ کرتے ہیں، دباؤ ڈالتے ہیں، ہو جاتے ہیں بڑے مصلحت دین کی خاطر، بسا اوقات کہتے ہیں دین کی مصلحت کی خاطر ہم نے یہ قبول کر لیا ہے، یہ معاہدہ قبول کر لیا ہے تاکہ اس علاقے میں سلسلہ چلتا رہے، نظام چلتا رہے، مرکز چلتا رہے، ہم نے قبول کر لیا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے قبول، یہ ضرار معاہدہ ہے. افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار. جو تقوی کی بنیاد پر مسجد یا مرکز قائم ہے اور جو جہنم کے کنارے قائم ہے، ایک جیسا ہے تمہاری نگاہوں میں، برابر ہیں یہ. افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام، یہ ہے تمہارے لیے لازم یا وہ ہے جو جہنم کے کنارے بنا ہوا ہے. سیکولر، مفاد پرست، بے تقوی اس کے نزدیک برابر ہیں، کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ بے تقوی جو جہنم کے کنارے بنا ہوا ہے، خود بھی گر رہا ہے، اپنے معاونین کو بھی جہنم میں لے جا رہا ہے، وہ کہتے ہیں وہ بہتر ہے ہمارے لیے، وہاں سے ہمیں زیادہ فوائد حاصل ہوتے ہیں، وہاں سے زیادہ تعاون ہمارے ساتھ ہوتا ہے. یہ وہ مرکز ہے جہاں سے ہمارے ساتھ وہ تعاون نہیں ہوتا. اس لیے یہ سیکولر لوگ جنہوں نے تقوی دین سے نکال کر دین اپنایا ہوا ہے، تقوی مذہب سے نکال کر مذہب اپنایا ہوا ہے، تقوی سیاست سے نکال کر سیاست اپنائی ہوئی ہے، ان کے لیے ہے یہ آیہ کریمہ کہ بتاؤ، جواب دو تم کہ تقوی کی بنیاد پر اور جہنم کے کنارے بنے ہوئے دو مراکز ایک جیسے ہیں، تمہیں نظر آتے ہیں، برابر ہیں یہ دونوں. عملاً اس وقت دیکھیں اکثریت کی نگاہ میں برابر نظر آتے ہیں، فرق نہیں کرتے. لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم واللہ علیم حکیم. خداوند تبارک و تعالی
مسلمین کو و اسلام کو ان مراکز ضرار، مساجد ضرار، شخصیات ضرار، مدارس ضرار اور احزاب ضرار و ضرری سے خداوند تعالیٰ نجات عطا فرمائے اور محفوظ فرمائے انشاءاللہ۔ موجودہ صورتحال عالمی سطح پر بھی اہم ہیں نکات، اس کے بارے میں عرض کرتا ہے، اور پھر ملکی حالات کے بارے میں۔ عالمی حالات میں اس وقت خصوصاً مشرق وسطیٰ چونکہ مرکز ہے عالمی بحرانوں کا، اور تمام عالمی طاقتیں جہاں جہاں ہیں وہ سب مشرق وسطیٰ کے بحران میں ملوث ہیں کسی نہ کسی اعتبار سے۔ تمام عالمی طاقتیں مقامی بھی اور باہر سے دور دراز سے بھی، جیسے امریکہ ہے اور روس ہے، یورپی ممالک ہیں، عربی ممالک ہیں، ترکی ہے، اسرائیل ہے، یہ سب مشرق وسطیٰ کے اس ماجرا میں سب دخیل ہیں، مؤثر ہیں سارے۔ اور اصل جنگ ہی مشرق وسطیٰ کے اندر ہو رہی ہے۔ اس جنگ کے مختلف نکات اب بنا دیے ہیں، پہلے متمرکز تھی، ایک نقطے پر تھی، اور اب اس کو تقسیم کر دیا ہے انہوں نے، تاکہ شاید اس طرح سے انہیں فائدہ ملے۔ مغربی اور عربی بلاک کو یہ توقع تھی کہ ہم جنگ کو ایک نقطے پر رکھنے کے بجائے چند نکات میں اگر لے جائیں تو ہمیں سہولت ہوگی، آسانی ہوگی۔ اس وقت جنگ کے اہم نکات جو مشرق وسطیٰ میں ہیں، اور یہ جنگ بھی وہی جنگ ہے جو پہلے سے جاری ہے، تہذیبوں کی جنگ ہے، تہذیبوں کا تصادم ہے۔ اصل جنگ اسلام کے ساتھ ہے، مغربی تہذیب کی اسلامی نظام کے ساتھ ہے، اور اسلامی نظام کا پرچم چونکہ باقی ممالک و اقوام اسلام سے دستبردار ہو چکے ہیں اور صرف فتنوں کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اس لیے صرف ایک طبقہ اور ایک گروہ بچا ہے جو اسلام کا پرچم اٹھائے ہوئے ہے، اور وہ تشیع ہے۔ تشیع علم بردار ہیں، اسلام کے پرچم بردار ہیں، اور امت اسلامیہ کے علمدار ہیں، تمام امت اسلامیہ کے جن کا دین سے تعلق ہے۔ اس جنگ کا رخ بھی تشیع ہی کی طرف ہے، یعنی ایک محاذ تشیع کا ہے، اور مقابلے میں ساری دنیا محاذ بن کر مقابلے میں آئی ہوئی ہے۔ جنگ احزاب کی طرح ہے یہ جنگ جو اس وقت مشرق وسطیٰ میں ہے، اور تشیع کا تمرکز بھی فقط ایک نقطے پر ہے، چونکہ تشیع کا نظام صدیوں بعد، حقیقی اصلی نظام صدیوں بعد قائم ہوا ہے ایران میں، رہبر کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام راحل رضوان اللہ تعالی علیہ کی قیادت و امامت و سرپرستی میں۔ اس لیے ایک طرف یہ محاذ ہے تشیع کا، اور دوسری طرف ساری دنیا۔ اکیلا ملک اور ایک قوم، ایک ملت ایک محاذ پر تو مضبوطی سے لڑ سکتی ہے، لیکن چند محاذوں پر ایک ملک کے لیے لڑنا دشوار ہوتا ہے، لیکن چند ممالک چند محاذ کھول لیں وہ آسان ہے ان کے لیے، تقسیم کر لیں، محاذ آپس میں تقسیم کر لیں۔ مثلا فرانس اور چند ممالک دیگر اور چند عربی ملک، قطر، امارات، سعودی عرب، ترکی، یہ محاذ تقسیم کر لیں۔ عراق، 2-3 ممالک عراق سنبھال لیں، چند ممالک سوریہ کا میدان سنبھال لیں، اور چند ممالک یمن کا سنبھال لیں، اور اس طرح یہ میدان تقسیم ہو جاتا ہے، اور انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا چونکہ وہ متعدد ممالک ہیں، متعدد افواج ہیں ان کی، اور وسائل زیادہ ہیں ان کے پاس۔ یہ تقسیم جنگ کے مختلف نکات بنا دینا، اس تقسیم سے انہیں اتنا نقصان نہیں پہنچ سکتا،
لیکن جو ایک متمرکز طاقت ہو، ایک ملک ہو اور ایک حکومت، اس کا چند محاذ کھول لینا مشکل ہوتا ہے اور ان محاذوں کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے۔ لیکن عملی طور پر یہ جنگ کے عمومی اصول ہیں جو عرض کیا، قاعدہ ہے، قانون ہے کہ اگر آپ ایک طاقت ہیں تو آپ کو ایک محاذ کھولنا چاہیے جنگ کا، دو محاذ پہ آپ نہیں لڑ سکتے، کمزور ہو جائیں گے، آپ کی طاقت تقسیم ہو جاتی ہے اور تمرکز ختم ہو جاتا ہے، آپ کی توجہ بٹ جاتی ہے، دو جگہ پر چلی جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ ایک نقطے پر متمرکز رہیں، آپ کی توجہ ایک نقطے کے اوپر رہے، آسانی سے اس جنگ کا اور اس محاذ کا حق ادا کر سکتے ہیں آپ۔ یہ عمومی جنگی قوانین ہیں، دنیا کے اندر رائج ہیں، کلاسک جنگوں میں ایسے ہی ہوتا ہے، حتیٰ چھاپہ مار جنگوں میں بھی ایسے ہوتا ہے، اور تاریخ میں جو جنگیں رہی ہیں ٹیکٹک کے طور پر دوسرا محاذ کھولا جاتا ہے، لیکن اصلی محاذ پھر بھی ایک ہی ہوتا ہے۔ یہاں پر ہم زمان ایک ہی وقت میں کئی محاذ کھلے ہوئے ہیں اور ایک جیسے، اور ایک سے ایک شدید تر محاذ ہے، اور اہم بات یہ ہے کہ تمام محاذوں پر اس ملٹی فوج کو شکست ہو رہی ہے، اور خفت کے ساتھ، ذلت کے ساتھ، ندامت کے ساتھ رسوائی حاصل ہو رہی ہے ان کو۔ عراق کے اندر بھرپور رسوائی کا سامنا ان کو ہو رہا ہے۔ آخری محاذ ان کا موصل شہر رہ گیا ہے، جو آدھے سے زیادہ عراقی افواج نے اور عراقی عوام نے، حشد شعبی نے آزاد کرا لیا ہے، ایئرپورٹ پر مکمل طور پر قبضہ کر لیا ہے، جو پہلے داعش کے قبضے میں تھا، اور بہت کم حصہ اب موصل کا رہ گیا ہے آنے والے چند دنوں میں۔ البتہ عراق کی صورتحال کی پیشن گوئی نہیں کی جا سکتی، چونکہ عراق ہمیشہ سے تاریخ میں ایسا رہا ہے کہ قابل پیشن گوئی نہیں ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے عراق میں، عراقی کچھ بھی انداز اپنا بدل سکتے ہیں۔ لیکن ظاہراً جس طرف رخ جا رہا ہے، آئندہ چند دنوں میں موصل بھی مکمل طور پر آزاد ہو جائے گا، اور اس طرح مکمل طور پر عراق داعش سے آزاد ہو جائے گا۔ باقی چند چھوٹے علاقے ہیں وہ آسان ہیں داعش سے آزاد کرانا، اور یہ بہت بڑی ذلت ہے تمام ممالک کے لیے، 90 ممالک کے لیے ذلت و رسوائی ہے۔ لیکن چونکہ بے حیا ہیں، انہیں اس ذلت سے اثر نہیں پڑتا اور بے شرمی کی وجہ سے اثر لیتے نہیں ہیں، ورنہ سب کے لیے خفت آمیز شکست ہے یہ موصل کی عراق کے اندر، اور اس سے بڑی شکست انہیں سوریہ کے اندر ہوئی ہے۔ سوریہ میں بعض ممالک نے حد سے زیادہ تجاوز کیا سوریہ کے اندر۔ ایک ترکی ہے جس نے بہت بے شرمی دکھائی ہے، ترکی نے، اور ابھی اپنی باقاعدہ افواج ان دہشت گردوں کی مدد کے لیے ترکی نے سوریہ کے اندر اتار دی ہیں۔ لیکن حلب کی شکست نے انہیں بہت ذلیل و رسوا کیا ہے، اتنا رسوا کیا ہے عالمی سطح پر کہ ان کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ عربی ممالک اور غربی ممالک اور ترکی اور ان کے دیگر ہم نوا جتنے بھی ان کے ساتھ کسی بھی حوالے سے شریک تھے یہ، اور سوریہ میں بھی اس وقت ضعیف ہیں، کمزور ہیں۔ اپنی افواج، اب سعودی عرب نے دعویٰ کیا کہ ہم بھی اپنی افواج بھیجیں گے، امریکہ نے بھی اپنی افواج بھیجی ہوئی ہیں، ترکی بھی اپنی افواج اتار رہا ہے، لیکن یہ تمام افواج وہاں شکست خوردہ ہیں۔ یمن میں یہی صورتحال ہے کہ یمن میں انہوں نے اتحاد تشکیل دیا اور یمن کو تباہ کیا، ویران کر دیا، بمباری، ہوائی بمباری سے شہر سارے کھنڈرات میں بدل دیے، عورتیں بچے شہید کر دیے۔ لیکن اس کے باوجود بھی ایک انچ کامیابی انہیں حاصل نہیں ہوئی، اتنے نقصان کے بعد بھی، اتنی قتل و غارت کے بعد بھی انہیں کوئی کامیابی حاصل نہیں ہوئی جسے یہ کامیابی کہہ سکیں، بلکہ خفت و ذلت ان کو نصیب ہو رہی ہے، اور خصوصاً اس صورت میں کہ یمنی اب جنگ کے 2 سال بعد اس قابل ہو گئے ہیں کہ سعودی عرب کے تمام شہروں کو میزائل کا نشانہ بنا سکتے ہیں اب، اور بنا بھی رہے ہیں۔
پچھلے دنوں چند ہفتے قبل انہوں نے میزائل فائر کیا ریاض کے اوپر، دارالخلافہ کے اوپر، جسے عالمی میڈیا نے حذف کر دیا اور ذکر نہیں کیا۔ اب یہ بہت بڑی جنگ کے اندر ایک اہم تبدیلی ہے، جنگ کا ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ یمنی عوام اس قابل ہو گئے ہیں کہ سعودی عرب کے مرکز تک، ریاض بہت دور ہے یمن کے بارڈر سے، بہت دور ہے، اور وہاں تک اپنے میزائل پہنچا لینا۔ پہلے جدہ پہ انہوں نے ہٹ کیا تھا، جسے انہوں نے کہا تھا کہ مکہ پہ فائر کیا، وہ جدہ پہ فائر تھا، جدہ ایئرپورٹ پہ، اور اب انہوں نے ریاض کو اور سعودی عرب کے اندر چند شہروں کو۔ خوب یہ اس جنگ کے 2 سال بعد چونکہ اتنی اندر تک جنگی رسائی یا حملے کی طاقت، یہ دلیل ہے کہ یمنی جنگ میں بہتر پوزیشن پہ آ رہے ہیں۔ ٹیکنالوجی میں بھی ان کی چونکہ بند ہیں، یمن چاروں طرف سے سیل ہے، بند کیا ہوا ہے، سمندری سرحد بھی، ہوائی سرحد بھی، زمینی سرحد بھی، ہر طرح سے یمن میں باہر سے یمنیوں کے لیے اسلحے کی ترسیل بالکل ناممکن بنائی ہوئی ہے، اور اس کے باوجود یمنی بھرپور طریقے سے جنگ کر کے اور غلبہ کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، یعنی پہلو بھاری ہے یمنی جنگجوؤں کا۔ یہ اس جنگ میں ان کے لیے خفت ہے، ذلت ہے۔ سوریہ میں انہیں خفت و یہ عرض کیا، اور اب اس ذلت و خفت کے نتیجے میں جو احساس ان کے اندر پیدا ہوا ہے، جو ذلت و رسوائی کا سامنا کرنا پڑا ہے، بجائے اس کے کہ اب حقیقت کو سمجھ لیں، تسلیم ہو جائیں اور شرارت و فتنہ ختم کر دیں، دستبردار نہیں ہوئے اور بوکھلاہٹ اپنی اب ظاہر کر رہے ہیں۔ اب انہوں نے اپنی بوکھلاہٹ کا اظہار کیا ہے۔ گزشتہ ہفتے جرمنی کے شہر میونخ میں کانفرنس ہوئی، امن کانفرنس کے نام سے، اور وہ پوری کانفرنس جس میں عربی غربی ممالک، اسرائیل سب تھے، ترکی سمیت، اور تھی امن کے لیے، مشرق وسطیٰ کے امن کے لیے، لیکن اس میں صرف ایک نقطہ بیان ہوا، سب نے، امریکی وزیر خارجہ سے لے کر نیچے تک سب نے، سعودی وزیر خارجہ تک و ترکی کے وزیر خارجہ تک، سب نے ایران کو ٹارگٹ بنایا۔ یعنی اس وقت سفارتی طور پر تمام اس 9 ممالک کے افراد جمع ہوئے اور ایران پہ ہجوم کیا اس کانفرنس کے اندر، کہ ایران خطے میں آگ بھڑکا رہا ہے، ایران خطے میں جنگ بھڑکا رہا ہے، ایران خطے میں مداخلت کر رہا ہے، اس ملک میں اس ملک میں مداخلت کر رہا ہے۔ اب یہ عجیب بات ہے کہ اتنی طاقتور ممالک ایک طرف ہیں اور وہ ایک ملک ایک طرف، اور ان کے قابو سے باہر ہے، اسے پابندیوں میں بھی جکڑا ہوا ہے، ہر طرح کی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، اور اس کے اوپر جنگ بھی ٹھونسی ہوئی ہے، اور وہ اکیلا ملک پوری دنیا میں ان محاذوں کے اوپر ان کے ساتھ نبرد آزما ہے، اور غلبہ بھی ہے، اس کو غلبہ کے ساتھ، برتری کے ساتھ جنگ لڑ رہا ہے، نہ کہ کمزوری کے ساتھ جنگ لڑ رہا ہے، برتری بھی ان کو حاصل ہے۔ بجائے اس کے کہ کم از کم مسلمان ممالک، وہ مسلمان حکومتیں بیٹھ کر غور کریں اس عامل پر، اس میں منفی راستہ اپنایا ہے۔ ابھی اسرائیل کے وزیر اعظم نے بھی بیان دیا ہے، اور وزیر خارجہ نے بھی، اور سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے بھی، کہ مشرق وسطیٰ میں ایران کو کنٹرول کرنے کے لیے اسرائیلی اور عرب ممالک کا اتحاد لازمی ہو گیا ہے، وقت کا تقاضا ہے کہ یہ اتحاد لازمی ہو گیا ہے، اور یہ اتحاد آنے والے دنوں میں قائم ہو جائے گا۔ اور امریکہ نے بھی انہیں اب تجویز دی ہے، اور یہ تجویز ان کے اندر بھی ہو رہی ہے۔ اسرائیل اور ترکی دونوں اس تجویز کے زیادہ حامی ہیں۔ عربی نیٹو بنا رہے ہیں مشرق وسطیٰ کے لیے، مڈل ایسٹ کے لیے۔ ایک نیٹو تنظیم ہے عسکری فوجی نوعیت کی، جو اٹلانٹک کے نام سے یا اٹلانٹک کے ارد گرد ممالک کی ہے، اگرچہ اس میں دوسرے ممالک بھی شامل کیے ہیں انہوں نے، لیکن ہے در حقیقت
اس کا محور بحر اٹلانٹک اوشین کے ممالک کی تنظیم بنی ہے۔ امریکہ ہے اور اس کے علاوہ اس کے اندر 20-30 ممالک اور ہیں جو عمدتاً مغربی ممالک ہیں، اور ترکی اس کے اندر شامل ہے، جو ہر عالمی بحران میں اپنی افواج بھیجتے ہیں۔ اور اس وقت یہ تنظیم ناکارہ ہو چکی ہے، مختلف محاذوں پر شکست کھا کے بے اثر و رسوا ہو چکی ہے، بلکہ ٹرمپ نے اپنی الیکشن مہم میں اور صدارتی اقتدار کے بعد دونوں وقت میں یہ کہا ہے کہ نیٹو ایک بوجھ ہے ہمارے اوپر، اور ہم یہ بوجھ اپنے کندھوں سے اتارتے ہیں، سب اپنا اپنا بوجھ خود اٹھائیں۔ اس نے مغربیوں کو بھی تڑی لگائی ہے کہ تم نیٹو کے بہانے امریکہ کے اوپر اپنا بوجھ ڈالا ہوا ہے کہ امریکہ تمہیں بچائے روس سے، خود کو بچاؤ، خود امریکہ کو بچائے اور یورپ کو بچائے، اور مشرق وسطیٰ والوں کو کہا کہ تم بھی خود اپنی جنگی عسکری نیٹو بناؤ اور اس کے اندر یہ اقدام کرو۔ پہلے انہوں نے ایک نام نہاد ڈرامہ، ایک جوک کہہ لیں، اس سال کا یا پچھلے سال کا جوک تھا 2016 کا، کہ اسلامی ممالک کی پہلے 34 کا پھر 39 ہو گئے، معلوم نہیں وہ 4-5 اور کہاں سے پیدا ہو گئے۔ ان ممالک کی فوج بنائی اور اس کا سربراہ پاکستانی جرنیل کو بنانے کی کوشش کی، اور یہ ایک عجیب و غریب مسخرہ قسم کی بات تھی، جسے نہ دنیا نے سنجیدہ لیا اور نہ اتنی سنجیدہ تھی، سوائے پاکستانیوں کے کسی نے اس کو سنجیدہ نہیں لیا۔ پاکستانیوں کے لیے بہت دلچسپ خبر تھی، چونکہ نوکری کھل رہی تھی اور اربوں سے پیسے کمانے کا موقع تھا ان کے لیے۔ چونکہ ایسے ممالک سے 34 یا 39 ممالک میں سے وہ ممالک جن کی فوج ہی نہیں ہے، اصلاً کوئی فوج نہیں ہے ان کی، وہ بھی اس فوج میں، اس آرمی میں شامل تھے۔ 39 ممالک، کل 6 ممالک تھے جن کی فوج ہے، اور ان 6 میں سے ایک ملک کے علاوہ کسی کی رغبت اس میں نہیں تھی۔ مصر جو طاقتور فوج رکھتا ہے، اس نے باقاعدہ مخالفت کی، اور وہ اپنی قیادت عربوں کے اندر قائم کرنے کے لیے یا بحال کرنے کے لیے، چونکہ مصر عرب ممالک کا رہنما قائد رہ چکا ہے جمال عبد الناصر کے زمانے میں، اور اب مصر بھی چاہتا ہے کہ وہ حالت اس کو بحال ہو اور واپس آئے، اور مصر قیادت کرے، نہ سعودی عرب ممالک کی قیادت کرے۔ ان میں آپس میں جنگ ہے اور اس وقت تعلقات کشیدہ ہیں، اور مصر کی پالیسیاں ساری سعودی عرب کے الٹ ہو گئی ہیں۔ جہاں جہاں سعودی عرب نے کوئی پالیسی بنائی ہے، مصر اس کے مخالفت میں ووٹ بھی دیتا ہے، رائے بھی دیتا ہے اور اقدام بھی کرتا ہے۔ سعودی عرب نے تیل مصر کو دینا، پیٹرولیم بند کر دیا ہے، عراق سے لینا شروع کر دیا ہے، اب وہ اس بلاک کے قریب ہو رہا ہے۔ بہرکیف میونخ میں یہ جمع ہوئے، اور جمع ہو کر وہاں یہ تند و تیز بیان دیے، حملے کیے ایران کے اوپر، اور کہا کہ اب علاقائی فورس نیٹو بنانے کی ضرورت ہے۔ یعنی وہ 39 ممالک والا ڈرامہ بھی بے اثر تھا، جو اتحادی بنے تھے وہ بھی بے اثر ہو گیا، اب نئی نیٹو بنانے کی طرف جا رہے ہیں، اور اسلحہ کے نئے معاہدے کی کرنے جا رہے ہیں۔ ظاہر ہے عرب ممالک میں سے سوائے مصر اور عراق کے کسی کی فوج اتنی نہیں ہے اس قابل کہ وہ کوئی علاقائی بحران میں بھی لڑائی کر سکے، جنگ کر سکے، چونکہ یہ افواج جنگ کے لیے نہیں ہوتی ہیں، یہ افواج ان شہزادوں کی ہیں اور عیاش لوگوں کی ہیں جو آرام پسند ہیں اور پیسے ہیں جن کے پاس۔ ٹرمپ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ عربوں کے پاس پیسے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، عقل بھی نہیں ہے ان کے پاس۔ یہ ٹرمپ کا بیان ہے، ان کے امام کا بیان ہے اپنے مقتدیوں کے بارے میں۔ اب یہ حالیہ بیان ہے، اس کا تازہ ترین بیان ہے کہ عربوں کے پاس سوائے پیسے کے کچھ بھی نہیں ہے، نہ عقل ہے، نہ شعور ہے، نہ کوئی نظام ہے، نہ سسٹم ہے۔ اور اب اس نے انہیں کہا ہے، وارننگ دی ہے کہ آپ اپنا بوجھ خود اٹھاؤ، اپنے لیے نیٹو اور حفاظتی دفاعی فورس اپنی خود بناؤ، اپنے لیے اپنا نظام قائم کرو۔ امریکہ مدد کرے گا، مشاورت دے گا، اس مشاورت کا کمیشن لے گا، پیسے لے گا ان سے، اور اسی طرح دیگر ممالک۔ ترکی بہت ہی گندی سیاست میں اتر گیا ہے، اور اسی لیے یہ ترکی کے لیے آنے والے ایام و سال بہت خطرناک ہوتے جا رہے ہیں۔ ملک کے اندر بھی سیاست ترکی نے
سرکوب کی سیاست اور بہت ہی پیچیدہ سیاست شروع کی ہے موجودہ حکومت نے، اور باہر بھی، اور ہر طرف ایک منافقانہ کردار ترکی نے اپنا لیا ہے۔ ابھی ترک صدر نے، اردوغان نے 3 ممالک کا دورہ کیا ہے، قطر، سعودی عرب اور بحرین، اور تینوں ممالک جو ایران دشمن یا شیعہ دشمنی محاذ میں ایک فرنٹ کی حیثیت رکھتے ہیں، ان تینوں ممالک میں سفر کر کے اور وہاں بیان دیے ہیں ایران کے خلاف اردوغان نے کہ ایران علاقے کے اندر یہ ناامنی پھیلا رہا ہے، ان 3 ممالک کے اندر۔ اور یہی اردوغان جب تہران آتا ہے یا جب ایرانی کوئی جا کے ملتا ہے یا جب روس میں جاتا ہے تو وہاں جا کر یہ اقرار کرتا ہے کہ ایران علاقے کی مؤثر طاقت ہے، ایران کے بغیر کوئی کام حل نہیں ہو سکتا، اور خود شکریہ بھی ادا کرتا ہے کہ فلاں فلاں مورد میں ایران نے ہماری مدد کی۔ خوب، اس طرح کی ایک منافقانہ چال ہے ترکی کے رویے کے اندر، اور یہ منافقانہ چال اس کو ڈبوئے گی اور ڈبو رہی ہے، چونکہ ایک طرف سے ملک کے اندر اپنے مخالفین کو سرکوب کر رہا ہے بہت ہی نامعقول انداز میں، اور دوسری طرف سے باہر پڑوسی ممالک میں مداخلت کر رہا ہے اور سیاست بھی منافقانہ کر رہا ہے۔ لہذا آخر کار جب دیگر ممالک کے بحران کسی حد تک سکون کی طرف جائے گا، پرسکون ہوگا، وہ سارا رخ اس لہر کا، موج کا ترکی کی طرف مڑنا ہے آخر کار۔ یعنی عراق میں بالآخر امن آ جائے گا، سوریہ میں امن قائم ہو جائے گا۔ جس دن عراق اور سوریہ پر امن ہوئے اس دن ترکی ناامن ہو جائے گا، اس دن ترکی کی حالت سوریہ و عراق والی بن جائے گی، اگر ترکوں نے یہی سیاست اپنی جاری رکھی جو اس وقت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ یہ مجموعی طور پر مشرق وسطیٰ کی صورتحال ہے کہ ان کی بوکھلاہٹ سے لگتا ہے کہ ذلت و رسوائی کے ساتھ شکست ان کو اپنا مقدر نظر آ رہی ہے اور بہت قریب نظر آ رہی ہے، خصوصاً صہیونسٹ اس وقت بہت بے تاب ہیں۔ اسی سلسلے میں ایک اہم عالمی رویداد جو وقوع پذیر ہوئی ہے وہ تہران کے اندر فلسطین، حمایت فلسطین کانفرنس ہے، جو تقریباً 100 کے قریب ممالک کے مندوب مختلف جگہوں سے گئے، اس میں شریک ہوئے، سرکاری و غیر سرکاری اور مختلف احزاب کے سربراہ، عرب بغیر عرب مغربی ممالک سے، اور ایک بھرپور کانفرنس ہوئی جس میں رہبر معظم نے ایک مفصل خطاب اور بہت ہی بابصیرت خطاب فرمایا۔ اس کانفرنس کے اندر جا کر عموماً جو مہمان جاتے ہیں تہران میں انہیں رہبر کے پاس لے جایا جاتا ہے، لیکن اس کی اہمیت اتنی تھی کہ خود رہبر معظم تشریف لائے اور آ کر کانفرنس ہال میں ان شرکاء کے سامنے بہت ہی بابصیرت خطاب بیان فرمایا، فلسطین کے مسئلے کو اجاگر کیا اور ان کے ذہنوں کو روشن کیا، اور بہت واضح خطوط تمام مسلمانوں کو دیے کہ آپ نے فلسطین کے متعلق کیا کرنا ہے، اور دیگر ممالک کی منافقانہ سیاست کا ذکر کیا کہ اس وقت خیانت کر کے اسرائیل کے ساتھ عرب تعلقات بحال کرنا چاہتے ہیں، صرف تشیع دشمنی میں اسرائیل کے قریب ہونا چاہ رہے ہیں، چونکہ انہیں یہ نظر آ رہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ سمجھوتے اور اتحاد کے بغیر ایران کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہودیوں نے بھی یہ ان کو باور کروایا ہے کہ اسرائیل کی مدد کے بغیر عرب مقابلہ نہیں کر سکتے۔ رہبر معظم نے فرمایا کہ ہمارا محاذ عرب ممالک نہیں ہے، اور اہل سنت مطلقہ ہمارے حریف رقیب مقابل نہیں ہے، بلکہ ہمارے ساتھی ہیں، اور اس کانفرنس میں تقریباً 99% شرکاء اہل سنت تھے، اور وہ بھی نمایاں شخصیات، نہ بہت نچلے درجے کے۔ فقط عموماً کانفرنسوں میں، سیمیناروں میں جو ہوتے ہیں وہاں پر تو ان میں خانہ پوری کرتے ہیں، جتنے بیٹھے ہوتے ہیں چلو کباب والے وہ بلا لیتے ہیں ان کو، 1-2 دن رکھ کے خانہ پوری، ہر محکمہ اپنی کارکردگی دکھا دیتا ہے۔ لیکن اس دفعہ چلو کباب والا طبقہ نہیں بلایا انہوں نے، اور مؤثر لوگ بلائے، فلسطینی بھی تھے، لبنانی بھی تھے، عرب دنیا کے مندوب تھے، مغربی دنیا کے مندوب تھے، جو خبروں میں جہاں تک آگاہی ہوئی ہے ہمیں۔
اور بھرپور کانفرنس، اور کانفرنس کی اہمیت کا اندازہ اسی سے ہو سکتا ہے کہ رہبر معظم خود شخصاً تشریف لائے اور آ کر ایک مفصل خطاب فرمایا اور اس میں بتایا کہ مختلف ممالک کیا کر رہے ہیں اور اصل اسٹریٹجی فلسطین کے متعلق کیا ہے، اور فلسطینیوں کو دستورات دیے، واضح کھلے دستورات جو پوری دنیا کی میڈیا نے نشر کیے، خفیہ کمرے میں بیٹھ کر ہدایات و احکامات نہیں دیے، بلکہ واضح طور پر بتایا کہ فلسطین کے اندر خود فلسطینی عوام و احزاب یہ راستہ اختیار کریں، دیگر ممالک یہ راستہ اختیار کریں، اور خود اپنے بارے میں بھی فرمایا کہ ہم کیا اختیار کریں گے، ہماری کیا اسٹریٹجی ہے، اور فرمایا کہ فلسطین مشرق وسطیٰ کا بحران اس لیے کھڑا کیا گیا ہے کہ فلسطین کو فراموش کرا دیں۔ اب ایسے میں اسرائیل کی تلقینات ان کو یہ ہیں کہ اسرائیل کی مدد کے بغیر عرب ایران کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایران نے عربوں کو تیار کیا ہے، ایران اسرائیل کے لیے تیاری کر رہا ہے اور عرب ایران کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں۔ کس قدر فرق دیکھیں آپ کہ ایران کی مکمل تیاری ہے اسرائیل سے مقابلے کے لیے، اور عرب مکمل تیاریاں کر رہے ہیں ایران سے مقابلے کے لیے۔ حماقت ہے یہ عربوں کی، اور ایران نفی کر رہا ہے کہ ہم نے ہرگز عربوں سے نہ جنگ کرنی ہے، نہ ان کو اپنا حریف و رقیب سمجھتے ہیں، بلکہ انہیں اپنا سمجھتے ہیں، اپنا بھائی سمجھتے ہیں۔ یہ ان کے حکمران ہیں مہرے خریدے ہوئے دوسرے ممالک کے، جو انہیں غلط استعمال کر رہے ہیں اور خیانت کر رہے ہیں، فلسطین کے ساتھ خیانت کر رہے ہیں۔ اسرائیل کی تلقینات یہ ہیں کہ آپ اسرائیل کا ساتھ لیں اور ایران کا مقابلہ کریں، اور اتنے نادان ہیں یہ عرب کہ انہیں یہ نہیں معلوم۔ ایک بش کے زمانے میں پاکستان کے کسی کارٹونسٹ نے یہ کارٹون بنایا تھا حزب اللہ کا، احمدی نژاد، یعنی کارٹون کی شکل میں انہوں نے یہ تھیم پیش کیا تھا کہ بش کو احمدی نژاد یہ کہہ رہے تھے اسرائیل کو، کہا کہ یہ ہمارا چھوٹا یعنی بچہ ہے حزب اللہ کے بارے میں، کہ احمدی نژاد نے کہا کہ بش کو کہا کہ تو پہلے اس کے ساتھ کشتی لڑ، تجھے اندازہ ہو جائے گا، پھر تو آئے گا ہمارے ساتھ کہ اگر اس سے کچھ کر لیا، کشتی جیت گیا، پھر ہماری باری آئے گی۔ یہ اس طرح کا اسرائیل عربوں کو یہ تلقین کر رہا ہے کہ ان کے ساتھ قریب ہوگا تو محاذ مضبوط کے خلاف انہیں کامیابی ہوگی۔ یہ نادان اتنا نہیں سمجھتے کہ یہ اسرائیل جو حزب اللہ ایک گروہ کے ہاتھوں اتنی شکست ذلتیں برداشت کر چکا ہے، حزب اللہ کے ہاتھوں، یہ کیا تعاون کر کے ان کے محاذ کو مضبوط کرے گا جو ایران تسلیم ہو جائے گا اسرائیل کے سامنے۔ ایک بازو ہے، رہبر کا ایک بازو ہے حزب اللہ، وہ ایک بازو مروڑنے میں قادر نہیں ہے، اس پر قدرت نہیں ہے ان کو اس بازو کو پکڑ سکیں، قابو کر سکیں، تو وہ کس طرح سے ممکن ہے اس اتحاد میں شامل ہو کر اور اس طرح یہ محاذ ان کا ہوگا۔ بلکہ اس وقت اسرائیل کی صورتحال سب سے بدتر ہے۔ اسرائیل کی اندرونی صورتحال یہ ہے کہ ان کے ایک کیمیکل ہتھیاروں کا کارخانہ تھا اور ایک ایٹمی پلانٹ ہے ان کا، جو حزب اللہ کے میزائل کی زد میں ہے۔ دیمونا ایٹمی پلانٹ ان کا حیفا میں ہے، اور اسرائیل لبنان سے حزب اللہ کے میزائل کی زد پر ہے۔ یہ حزب اللہ نے میزائل داغا بھی ہے، اس پہ نہیں مارا، اس رینج پہ مارا ہے کہ ان کو یقین ہو جائے کہ ہمارے پاس ہے۔ اور اسرائیل میں تمام اسرائیلی یہودی اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ سید نصر اللہ جھوٹ نہیں بولتے، جو کہیں وہ ہو کے رہتا ہے، اور وہ انہیں دلیل بھی پتہ ہے کہ
یہ بھی دنیا کے عجائب میں سے ہے کہ سید مقاومت نے اس 2006 کی جنگ میں، ظاہراً یہ ہوا تھا 2006 میں جب 33 روزہ جنگ ہوئی تھی، اس میں سید مقاومت نے ٹی وی پہ آ کر کہا تھا کہ اب سے ٹھیک 5 منٹ بعد، سب کو کہا، ٹی وی پہ کوئی بھی یہ ایسا جنگ نہیں لڑتا دنیا میں کہ اپنے دشمن کو بتائے کہ میں 5 منٹ بعد تجھ پر حملہ کرنے والا ہوں، اور جگہ بھی بتائی اور ٹائم بھی بتایا، فرمایا کہ اب سے جب میں آپ کو کہہ رہا ہوں گھڑیاں دیکھ لو، اب سے ٹھیک 5 منٹ بعد ساحل سمندر پہ نگاہ کرو، سمندر کے اندر اتنی حد میں رینج میں آپ کو ہمارا حملہ ابھی نظر آئے گا، اور ٹھیک 5 منٹ بعد وہ اسرائیل کا بیڑا اس پر حملہ ہوا اور وہ ڈوب گیا وہاں پر۔ وہ یہ ساری دنیا نے آنکھوں سے دیکھا کہ اس طرح سے جو شخص بات کرتا ہے تو اس کی بات میں شک نہیں کرنا چاہیے۔ بہت ڈرتے ہیں اسرائیلی۔ سید مقاومت نے انہیں وہ میزائل داغ کر بتایا کہ ہماری میزائل کا رینج اتنا ہے اور ہم اگر چاہیں تو اسرائیل کے اندر ہر نقطے کو نشانہ بنا سکتے ہیں، خصوصاً یہ 2 اسرائیل کو تباہ کرنے کے لیے باہر سے اسرائیل پر بم مارنا ضروری نہیں ہے، اسرائیل نے جو بم سٹور کیے ہوئے ہیں انہیں منفجر کرنا کافی ہے۔ خود اسرائیل کا سٹور، اس کے اندر جا کر ایک دھماکہ کر دینا یہ کافی ہے پورے اسرائیل کی تباہی کے لیے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ کیا کہ ایموناک کارخانہ جو کیمیکل ہتھیاروں کا تھا اسے انہوں نے اپنے تئیں دور کر کے دوسرے بارڈر پہ لے گئے ہیں، اسرائیل کے دوسرے بارڈر پہ لبنان سے دور کرنے کی کوشش کی ہے کہ اسرائیل کا لبنان کا میزائل نہ پہنچے حزب اللہ کا، اور ایٹمی پلانٹ کو یہ منتقل کر نہیں سکتے وہاں سے، اگر کریں بھی تو بہت عرصہ لگے گا۔ اگر کر بھی لیں تو آپ نقشے میں دیکھنا کہ اسرائیل جو وہی فلسطین ہے، اسرائیل لمبا ملک ہے، ایک پٹی ہے، لمبی سی پٹی ہے ساحل کے ساتھ ساتھ، چوڑائی نہیں ہے اسرائیل کی، اتنا چوڑا ملک نہیں ہے کہ اپنے ان سٹورز کو، اسلحے کو اٹھا کر دور کسی ساحل پہ لے جائے اور وہاں پر ان کو سٹور کر کے محفوظ بنا لے۔ ایران میں چوڑائی ہے، جتنی لمبائی ہے ایران کی اتنی ہی چوڑائی ہے، اور یہ سوکل جیشی لحاظ سے بہت اہم ہے۔ جیسے سعودی عرب ہے، جتنی لمبائی ہے سعودی عرب کی اتنی ہی یا اس سے کچھ کم چوڑائی ہے سعودی عرب کی۔ پاکستان میں لمبائی زیادہ ہے، چوڑائی ملک کی کم ہے، اور اس وجہ سے یہ سوکل جیشی لحاظ سے خطرناک ہے یہ پاکستان کی صورتحال، چونکہ انڈیا اپنے بارڈر سے توپ کا گولہ مارے تو دوسرے بارڈر پہ، افغان بارڈر پہ پہنچ سکتا ہے، اتنی کم چوڑائی ہے پاکستان کی، زد میں ہے۔ اور اس چوڑائی کو بڑھانے کے لیے ضیاء الحق نے افغانستان کو پاکستان میں شامل کرنے کے لیے اسٹریٹجک ڈیپتھ کے لیے یہ کام کیا تھا جو گلے پڑ گیا۔ وہ چوڑائی بڑھاتے بڑھاتے لمبائی خطرے میں ڈال دی اس کم بخت نے، احمق نے۔ لیکن اسرائیل مشکل میں ہے، ایک لمبی پٹی ہے اسرائیل جس کی چوڑائی نہیں ہے، چونکہ ڈیپتھ نہیں ہے لہٰذا یہ کہیں محفوظ نہیں ہو سکتا، ناممکن ہے، سوائے اس کے کہ جو اس نے خود، ابھی حزب اللہ نے جو اسٹریٹجی اپنائی ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ہم باہر سے کچھ چیز برسائیں گے اس کے اوپر، اس نے خود جو مسلمانوں کی تباہی کے لیے جو کچھ سٹور کیا ہوا ہے اسی سے اسرائیل کو تباہ کر دیں گے، نابود کر دیں گے، اور یہ اسٹریٹجی اسرائیل کو معلوم ہے کہ اس پر یہ عملی بھی ہے، اور اس پر انہوں نے حزب اللہ نے پوری تیاری بھی کر لی ہے، چونکہ قبل از وقت بات نہیں کرتے، وہ جب بھی بات کریں سمجھو تیاری کر کے انہوں نے بات کی ہے، اور اس پہ پوری تیاری ہے۔ یہ بوکھلاہٹ کا سبب ہے کہ اس وقت عرب نادانوں کو اسرائیل بھی آگے استعمال کر رہا ہے، امریکہ بھی کر رہا ہے، مغربی بھی استعمال کر رہے ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ جنگ ہو عربوں کی اور ایران کی، اور اس کو شیعہ سنی کا رنگ دے دیا جائے، جبکہ ایران کی پوری کوشش ہے کہ ہرگز یہ جنگ نہ ہو، اور ہرگز عربوں کو، نادانوں کو، دشمنوں کے ہاتھوں میں آلہ کار استعمال ہونے کا موقع نہ دیں۔ اس وقت عالمی صورتحال بہت حساس ہے، اور اتنی ہی حساس پاکستان کی صورتحال ہے کہ پاکستان دہشت گردی کی
نئی لہر کی زد میں ہے میڈیا جملے کے مطابق. در حقیقت وہی پرانا عمل جو پاکستان میں شروع ہوا وہی ابھی تک جاری ہے. ضیاء الحق کے زمانے سے ابھی تک ایک ہی کام ہو رہا ہے. نئی لہر اور پرانی لہر نہیں ہوتی بلکہ ایک ہی کام ہے جو ہو رہا ہے ملک کے اندر. خوب خبروں میں ہم سنتے ہیں کہ ابھی دوبارہ آپریشن شروع ہے رد الفساد کے نام سے, اور اس میں پہلے دن 100 دہشت گرد مار دیے, دوسرے دن اتنے مار دیے. پہلے آپریشن ہوا اس میں روزانہ دہشت گرد ہلاک کیے گئے. پھر دعویٰ کیا گیا کہ کمر ٹوٹ گئی, ان کا ہم نے نیٹ ورک توڑ دیا, ان کا انفراسٹرکچر تباہ کر دیا ہے. اور جو لوگ تباہ انفراسٹرکچر کے ساتھ اتنی کاروائیاں کر سکتے ہیں اس کا مطلب ہے وہ غیر معمولی لوگ ہیں. ٹوٹی ہوئی کمر کے ساتھ اگر اتنا کچھ کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے وہ ان سے قابو آنے والے نہیں ہیں. اگر ایک شخص ہو گرا ہو درخت سے, کمر ٹوٹ گئی ہو اس کی, اور ٹوٹی ہوئی کمر کے ساتھ بھی 100 آدمیوں کا حریف ہو تو اسے نہیں شکست دی جا سکتی. پھر خوب یہ دعوے ایک طرف سے کہ سینکڑوں دہشت گرد مار بھی دیتے ہیں, اور پھر دہشت گرد جہاں چاہتے ہیں وہاں اپنی حملے کر رہے ہیں, اور ملک کے اندر خوف و ہراس پھیلا دیا ہے. اتنا خوف و ہراس پھیلا دیا ہے کہ مذہبی مراکز بند کیے جا رہے ہیں. پہلے تعلیمی ادارے بند کر دیے تھے, یونیورسٹیاں بند کروا دی تھیں, اب مزارات بند کر دیے ہیں اور مارکیٹیں بند کر رہے ہیں. بند کرنے سے یہ نہیں امن قائم ہونے والا کہ اگر آپ سگ کھلا چھوڑ دو اور سنگ بند کر دو. سنگ بند کرنے سے سگ کھلے ہوں تو امن قائم نہیں ہوتا, یعنی کتے کھلے ہوں اور پتھر اسیر کر دیے جائیں تو اس سے امن قائم نہیں ہوتا. دہشت گرد اگر سارے بھی مار دیے جائیں, دہشت گرد یعنی جن کے جیکٹیں جنہوں نے پہنی ہوئی ہیں, ان کے سہولت کار جو انہیں لے کر آتے ہیں, یہ سارے بھی پکڑ کے برفرض, اول تو نہیں چونکہ ان کے نیٹ ورک اتنے بنے ہوئے ہیں پیچیدہ خفیہ, اور خود اندر ایسے لوگ موجود ہیں, سرکاری عہدوں پر ایسے لوگ موجود ہیں جو انہیں تحفظ دیتے ہیں اور ان کی سرپرستی کرتے ہیں, ان کی رہنمائی کرتے ہیں. تو جب خود سرکاری طور پر اس امر کو سرپرستی کی جا رہی ہو تو پھر مٹانا ناممکن ہے, بعید ہے کہ یہ ختم کر سکیں. ایک طریقہ ہے اس کو ختم کرنے کا, دہشت گردی کو ختم کرنے کا, اور وہ طریقہ جیسا اشارہ کیا تھا کہ دہشت گردی کے اصل منبع کو بند کریں. اور وہ منبع دہشت گردی کا ایک بیرونی ممالک ہیں. بیرونی ممالک میں ہر دہشت گردی کا واقعہ بھارت کی طرف رخ موڑ دیا جاتا ہے کہ بھارت, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دشمنی ہے اور وہ کر رہا ہے, اور انہوں نے کھل کے بھی کہا ہے کہ ہم کریں گے, اور ان کے نیٹ ورک پکڑے بھی گئے ہیں. اس سے بھارت کے ملوث ہونے سے عرب ممالک چھپنے نہیں چاہیے کہ پاکستان کے اندر بھارت بھی اگر کروا رہا ہے تو عربوں کے بنائے ہوئے نیٹ ورک کے ذریعے سے کروا رہا ہے. آپ دیکھیں دھماکے اور عملیات کی نوعیت کو دیکھیں کہ ایک خاص طبقے کے خلاف, خاص مقامات کے خلاف ہوتے ہیں. وہ اس کا مطلب یہ کہ ایک آئیڈیالوجی ہے پیچھے, بھارتی مدد, تعاون, پیسہ, امداد شامل ہے, لیکن اس کے اندر ایک آئیڈیالوجی بھی شامل ہے. مزارات پہ حملے ہوتے ہیں. خوب تمام مسالک کے مقدس مقامات پہ کیوں نہیں ہوتے؟ مثلا مساجد میں ہوتے ہیں, فلاں میں ہوتے ہیں. ان کے لیے تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. پاکستان میں کتنے مسلک ہیں, کتنے فرقے ہیں, ہر فرقے پہ ہونا چاہیے, ہر فرقے کی شخصیات پہ, ہر فرقے کے مومنین پہ, ہر فرقے کے مسلمین پہ, ہر فرقے کے پیروکاروں پہ ہونا چاہیے حملہ. لیکن جب معین ہوں افراد کہ اس فرقے پہ حملہ ہونا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ بھی کرواتے ہیں تو ان کے بنائے ہوئے نیٹ ورک سے کرواتے ہیں. اگر سارے دہشت گرد بھی مار دیے جائیں, دہشت گردی ختم نہیں ہوگی جب تک 3 منبع کنٹرول نہیں ہوں گے. 3 چیزوں پر کنٹرول نہیں. ایک آپریشن ایسا چاہیے
جو ان تین چیزوں کے خلاف ہو. ایک اس آئیڈیالوجی پہ آپریشن ہو جو قتل و غارت کا جواز فراہم کرتی ہے، وہ نظریہ، وہ تفکر، وہ سوچ مذہبی جو دوسروں کے قتل کو جائز قرار دیتی ہے، یعنی تکفیریت. یہ منبع ہے. اس کو جب تک ختم نہیں کیا، ایک آپریشن اس کے خلاف نہیں کیا جاتا، اس وقت تک ناممکن ہے دہشت گردی کنٹرول ہو. اور آج تک ان منابع میں سے کسی کو چھیڑا تک نہیں گیا. لال مسجد کا امام ابھی تک دندناتا پھرتا ہے. وہ منابع جہاں سے، ایک نمونے کے طور پر عرض کر رہا ہوں، اتنا بڑا مجرم اور جس نے کھل کر سب کچھ کیا، جس کے خلاف پاکستان فوج نے آپریشن بھی کیا، لیکن آج وہ بھی محفوظ ترین شخص ہے پاکستان کے اندر، عدالتوں سے بری بھی قرار دیا گیا ہے. میں ایک نمونے کے طور پر عرض کر رہا ہوں، ورنہ ہر شہر اور ہر گاؤں میں یہ تفکر تکفیری سرایت کر گیا ہے. دوسرا منبع جس پر آپریشن کی ضرورت ہے، عرب ممالک کی مداخلت ہے، کہ عرب ممالک، ان کے سفارت خانے اور ان کے مندوب اور ان کے ساتھ مربوط گروہوں کے خلاف آپریشن کی ضرورت ہے. اور تیسرا، سرکاری طور پر جو لوگ سہولتکار و مددگار ہیں، سرکاری اداروں میں بیٹھے ہوئے، مارکیٹوں میں بیٹھے ہوئے سہولتکار مؤثر نہیں ہیں. سرکاری اداروں میں بیٹھے ہوئے سہولتکار جو ہر محکمے کے اندر گھسے ہوئے ہیں، ان کے خلاف آپریشن کی ضرورت ہے. جب تک یہ تین منبع دہشت گردی کے نہیں ختم ہوتے، پاکستان سے دہشت گردی ختم نہیں ہوتی. سارے ٹیرورسٹ مار بھی دیے جائیں تو بھی ختم نہیں ہوتی، چونکہ کارخانہ موجود ہے، فیکٹری موجود ہے. آپ دیکھیے کتنا چکن روز پاکستان میں پکتا ہے، چوزے ملینز کی تعداد میں روزانہ چوزے کاٹے جاتے ہیں، ذبح کیے جاتے ہیں، پکا کے کھائے جاتے ہیں مختلف طریقوں سے، لیکن دوسرے دن پھر مارکیٹ بھری ہوتی ہے ان سے. اگر مرغی کے چوزوں کی طرح اتنے چوزے مارکیٹ میں پکڑ کے مار دو، ذبح کرو، کباب بنا کے کھا لو، کہ ہم ختم ہو جائیں گے پاکستان سے؟ جب تک پیچھے فیکٹری موجود ہے، جب تک پیچھے مرغی خانہ موجود ہے، جب تک پیچھے تولید موجود ہے، جب تک پیچھے وہ سرمایہ موجود ہے، اس وقت تک آپ روز کا آیا ہوا چوزہ کاٹ کے کروڑوں کی تعداد میں، روزانہ پاکستان میں کروڑوں چوزے ذبح ہوتے ہیں، دوسرے دن پھر کروڑوں آ جاتے ہیں، تیسرے دن پھر آ جاتے ہیں، اور ہمیں یقین ہے کہ روز آئیں گے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کارخانے اتنے لگے ہوئے ہیں اور سرمایہ داروں نے لگائے ہوئے ہیں. دہشت گردی بھی اسی طرح سے ہے، کارخانے پیچھے موجود ہیں. اگر یہ چن چن کے بھی مار دیے جائیں تو بھی ختم نہیں ہوں گے جب تک یہ کارخانے، اور تین ہیں کارخانے. ایک سرکاری اداروں کے اندر ان کے حمایت، میڈیا کے اندر ان کی حمایت اور ان کے ہم فکر، ان کے تھیوریسین، ان کے حامی. دوسرا، عرب ممالک ان کی پشت پر ہیں، جو انہیں تعاون دیتے ہیں، سرپرستی دیتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں، اور ان کے لیے تمام وسائل فراہم کرتے ہیں. اور تیسرا منبع آئیڈیالوجی کے مراکز ہیں، وہ تفکر تکفیری جو مسلمانوں کے قتل عام کا جواز فراہم کرتا ہے. جب تک یہ تین کارخانے موجود ہیں، دہشت گردی رہے گی پاکستان کے اندر. دہشت گردی ان تین، اس منحوس مثلث کے ملنے سے پیدا ہوئی ہے. ضیاء الحق کے زمانے میں سرکاری طور پر دہشت گردی کو باقاعدہ بورڈ بنایا گیا، بینچ بنایا گیا، حکومتی اہلکار تنخواہیں حکومت سے لے کر دہشت گردی ڈیزائن کرتے رہے ہیں، اور وہ سلسلہ ابھی تک موجود ہے. اور اسی طرح عرب ممالک سے اس وقت جہادی مدد لیتی گئی، ان کو ذاتی فائدے اٹھا کر ان کو موقع دیا گیا ہے ملک کے اندر مداخلت کا. اور تیسرا، وہ پاکستان کے اندر مختلف مسالک، مختلف تفکرات مذہبی موجود ہیں، اور ان میں سے خصوصیت کے ساتھ تکفیریوں کو چنا گیا، ان کی سرپرستی کی گئی، انہیں موقع دیا گیا، ان کے ادارے بڑھائے گئے اور انہیں ہر جگہ پر پروموٹ کیا گیا. اور باقی مذاہب و باقی مسالک کے خلاف، چونکہ ان کے عزائم ہی یہی تھے، باقی مسالک و باقی مذاہب کے خلاف نفرت ہے چونکہ ان کے اندر، اس وجہ سے انہیں موقع دیا گیا.
اب جب تک یہ تین چیزیں موجود ہیں پاکستان کے اندر، کون دعویٰ کرتا ہے کہ ہم امن قائم کر دیں، ریڑھ کی ہڈی توڑ دیں گے، فلاں کر دیں گے؟ آپ توڑ دیں، سارے ذبح کر دیں، سب کو مار دیں، پھر ایک نئی نسل، ایک نئی کھیپ یہ فیکٹریاں تیار کر کے پھر آپ کے مقابلے میں لا کر کھڑی کریں گے۔ اور اس میں جب اندر یہ تین فیکٹریاں موجود ہیں، ملک کے اندر ہیں یہ تینوں، چوتھی چیز باہر سے اس کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے، اور وہ بیرونی دشمن ممالک ہیں، پڑوس وغیرہ پڑوس میں ادھر ادھر سے، جو چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ناامنی ہو اور کامیابی سے پاکستان کے ساتھ کھیل رہے ہیں، پاکستانی عوام کے خون کے ساتھ کھیل رہے ہیں، پاکستانی مملکت کے ساتھ کھیل رہے ہیں، اور ہر چیز کے ساتھ۔ اور پانچویں چیز جس کا شکوے کے لحاظ سے میں عرض کروں گا، وہ پاکستانی قوم ہے جو ان تمام ماجرا سے لا تعلق ہو کر فقط اور مصیبت زدہ سوگوار بنی ہوئی ہے، بے بس اپنے آپ کو سمجھے ہوئے بیٹھی ہوئی ہے۔ یہ قوم یہ سمجھتے ہیں کہ نہ ہمارا کوئی کردار ہے ملک کے اندر، نہ ہماری ذمہ داری ہے، نہ ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ انہیں یہ یقین دلا دیا گیا ہے کہ آپ ناکارہ ہو، آپ صرف مرنے کے لیے تیار رہو، بموں کے لیے تیار رہو، دھماکوں کے لیے تیار رہو، آپ امن قائم کرنے میں مثبت کوئی رول ادا نہیں کر سکتے۔ یہ غلط تاثر اس پانچویں فریق کا ہے۔ اسے اس تفکر سے باہر آنے کی ضرورت ہے قوم کو، اور قوم بھرپور طریقے سے ان فتنوں کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ اگر قوم دتکار دے اس مثلث کو، اور قوم نفرت کرے اس مثلث سے، ان تینوں سے جن کی طرف اشارہ کیا ہے، ناممکن ہے پاکستان کے اندر دہشت گردی فروغ پائے، اور دہشت گردی بڑے آج ختم ہو سکتی ہے اگر قوم کے اندر یہ بیداری پیدا ہو جائے۔ لیکن قومیں ظاہر ہے بیدار بیٹھے بیٹھے نہیں ہوتی، اور مصائب کم بیدار کرتے ہیں قوموں کو، چہ بسا حوصلہ شکن ہوتے ہیں مصائب اور حوصلے توڑ دیتے ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر مصیبتیں طاری ہوتی ہیں اور وہ شکستہ حال ہو کر، مصیبت زدہ ہو کر، افسردگی کا دائمی افسردگی کا شکار ہو کر، اور بالکل ناکارہ ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، اپنی موت کے دن گنتے رہتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں آپ دیکھے ہوں گے دھوپ پہ بیٹھے ہوتے ہیں، صرف گھڑیاں گن رہے ہیں کہ کب ملک الموت آئے گا اور ہمیں اس رنج و مصیبت و دکھ سے آزادی دے گا۔ یہ اس قوم کی حالت بن گئی ہے، گھڑیاں گنتے ہوئے کہ کب ہمارا وقت آنا ہے اور ہم نے اس رنج و دکھ سے نجات پانی ہے۔ یہ نہیں ہے عزیزان، پاکستان میں اصل فریق قوم ہے، اصل مالک قوم ہے، اصل وارث پاکستان کے قوم ہے، پاکستانی قوم بلا تفریق، وہ جس سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، یہ اصل حقیقی مالک و وارث پاکستان کی قوم ہے، جو بالکل الگ تھلگ کنارہ کش ہو کے بیٹھی ہوئی ہے، تماشائی، اور احساس بیکاری و احساس ناکاری اپنے اندر پیدا کر کے ہم ناتوان ہیں، ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس کو اپنی تقدیر سمجھ کر گلے لگا کے، اور اس بیوہ والی حالت اپنی بنا لی ہے جو بے آسرا ہو جاتی ہے، جس کا کوئی مددگار نہیں ہوتا، اور اس کی ہر چیز دوسرے لوٹ کے لے جاتے ہیں، اور وہ بہت زیادہ اگر اظہار کرے اپنی مظلومیت کا تو سڑک پہ گلی میں آ کے پیٹنا شروع کر دیتی ہے، وہ بیٹھ جاتی ہے، روتی اپنے آپ کو مارتی ہے اور اپنے آپ کو کوستی ہے، بددعائیں دیتی ہے۔ یہ ایک ناتوان بیوہ والی حالت قوم کی یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اس قوم کو میدان میں آنا چاہیے، ورنہ یہ ملک آپ کے آنکھوں کے سامنے دیکھتے دیکھتے ڈوب جائے گا نعوذ باللہ، اور یہ قوم ان فتنوں کے زد میں رہے گی، اور سب ہم اس کا شکار ہو جائیں گے، تماشائی بھی اس کا شکار ہو جائیں گے۔ یہ جو آج افسردہ بیٹھے ہیں یہ بھی سارے اس کا شکار ہو جائیں گے، جو اپنے آپ کو لا تعلق کیے ہوئے ہیں وہ بھی اس کا شکار ہو جائیں گے، چونکہ فتنے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ فتنوں کی آنکھ نہیں ہوتی، اندھے ہوتے ہیں، اور فتنے سرکش ہوتے ہیں، فتنے منہ زور ہوتے ہیں، فتنے تشخیص نہیں دیتے، فتنوں کا پیرامیٹر نہیں ہوتا، فتنے جب اٹھتے ہیں تو خشک و تر سب کو جلا کے راکھ کر دیتے ہیں۔ اس لیے پاکستان کے عوام کے اندر آگاہی و بیداری کی ضرورت ہے، تاکہ انہیں اس ملک کو بچانے میں اور اس کی بقا میں اپنا کردار نظر آئے۔ فقط نہ دیکھتے رہیں کہ بعض ادارے فقط یہ کام کریں، وہ ادارے جن کے اندر دوسرے لوگ بھی گھسے ہوئے ہیں، ان کے اندر
دہشت گردوں کے نمائندے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ کس طرح سے کامیاب ہو سکتے ہیں ملک سے دہشت گردی؟ اتنا عرصہ ہو گیا ہے اور پوری توانائی ملک کی لگ رہی ہے دہشت گردی ختم کرنے پر، لیکن پہلے سے زیادہ طاقتور ہو کر وہ دوبارہ اٹھتے ہیں، اور پھر آ کر چونکہ انہیں قوم کا بھی، دہشت گردوں کو قوم کا بھی پتہ ہے کہ انہوں نے ہراساں کر دیا ہے، دہشت زدہ ہے قوم، اگر وہ دہشت گرد ہیں اور اس چیز کے ذمہ دار ہیں، دہشت اس ملک کے ویرانی اور ہلاکت کے، دہشت زدہ بھی اتنا ہی ذمہ دار ہے جتنا دہشت گرد ذمہ دار ہے۔ قوم کیوں دہشت زدہ ہو گئی ہے؟ دہشت گردی کا مطلب ہی یہی ہے کہ دہشت پھیلائیں، تو دہشت زدگی سے قوم نکلے تاکہ دہشت گرد باز آ جائے دہشت گردی سے، اور قوموں کے حوصلے، قوموں کے عزائم ناکام بناتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں مشرق وسطیٰ کے اندر جہاں حکومتیں ہیں اور جہاں قومیں ہیں، قوموں کا، یمن میں قوم ہے، سوریہ میں قوم ہے تمام دنیا کے مقابلے میں، عراق میں قوم ہے پوری دنیا کے مقابلے میں، قومیں برتر ہیں، قومیں غالب ہیں، اور 90 ممالک کا اتحاد جو داعش کی سرپرستی کر رہا ہے وہ سب کے سب ناکام و ذلیل ہیں۔ پاکستان کی قوم عزم کر لے کہ ہم نے بھی پاکستان میں دہشت گردوں کو، ان کے سرپرستوں کو، ان کے حامیوں کو اور ان کے بانیوں کو یہاں بھی ذلیل و رسوا کرنا ہے یہاں پر، اور حقارت کے ساتھ انہیں اس ملک سے باہر دھکیلنا ہے، نکالنا ہے، اور پاکستان کو پاک کرنا ہے اس ناسور دہشت گردی اور دہشت گردی کے ان منابع سے، اس شوم مسلط سے جس نے پاکستان کو تباہی تک پہنچا دیا۔ کہ خداوند تبارک و تعالی پاکستان بچائیں گے، پاکستان بچائیں گے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہم صلی علی محمد۔ 10 میں دعا ہے بارگاہ الہی میں۔ اللہم بحق اسمک العظیم الاعظم الأعز الأجل الأكرم، یا اللہ 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 یا خدا بندہ بحق اسماء حسنائے خود، بحق انبیاء، بحق اولیاء، بحق رسول اللہ، بحق آل رسول، بحق قرآن، بحق شہداء، بحق صدیقین، بحق صالحین، خدا بندہ امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، امت اسلامیہ کو فتنوں سے رہائی عطا فرما، امت اسلامیہ کو پروردگارہ ان ظالمین کے شر سے محفوظ فرما، ان ظالمین کو، فتنہ گروں کو ظلم و فتن سمیت نیست و نابود فرما، ان کو صفحہ ہستی سے محو فرما، ان کے حامیوں اور بانیوں کو رسوا فرما، امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما، مظلوم قوموں کی مدد فرما، ملت مظلوم فلسطین کی مدد فرما، ملت بحرین کی مدد فرما، ملت یمن کی مدد فرما، ملت سوریہ کی مدد فرما، ملت عراق کی مدد فرما، ملت نائجیریا کی مدد فرما، خدا بندہ حزب اللہ کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر معظم انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمان سے متصل فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو اندرونی بیرونی دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، ملک کو دہشت گردی اور اس کے پیچھے اس کی حامی منحوس مسلط سے پاک فرما۔ خدا بندہ اس ملک کے اندر جو خیانت کر رہے ہیں انہیں رسوا فرما، ملک کے اندر جو دشمنوں سے تعاون کر رہے ہیں انہیں رسوا فرما۔ خدا بندہ بحق محمد و آل محمد اس ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، دہشت گردی، فرقہ واریت، فتنہ و فساد و نفاق پھیلانے والوں کو نیست و نابود فرما، ان کے حامیوں اور بانیوں کو رسوا فرما۔ پیروان امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام جہاں کہیں بھی ہیں، بالخصوص حجاز میں، یمن میں، بحرین میں، شام میں، لبنان میں، عراق میں، نائجیریا میں، افغانستان میں، کشمیر، ہندوستان و بالاخص پاکستان میں، خدا بندہ ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما، دشمنان تشیع اگر قابل ہدایت نہیں ہیں انہیں نیست و نابود فرما، اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے ہونے کی توفیق عطا فرما۔